موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. مائک بہت اچھا ہے، اس کا ایکو بھائی بند کر دیں، ایکو اس کا بند کر دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. ایکو اس کا بالکل بند رکھیے گا، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا. میں کئی سال سے اس پر ہوں اور یہ بہت کامیاب اور بہت ہی مبارک مائک ہے، اور یہ توحید نیٹ ورک کی وجہ سے پوری دنیا ابھی آپ کو دیکھنا شروع کرے گی. شاید اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سوچیں گے یہ محفل کہاں ہو رہی ہے، جہاں ہندوستان کا اتنا بڑا ناظم ناصب اجلاس و مشاعرہ محترم بھائی نجم شمسی جو شہر الہ آباد سے جن کا تعلق ہے پھول پور سے، وہ تشریف لائے ہیں. آج دنیا خوش ہوگی کہ آج کے اسی ممبر کی اسکرین پر وہ حضور سرکار مسولی شریف کی بارگاہ کا فیض یافتہ لہجہ بھائی محترم ذاکر اسماعیلی بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں کے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں حضور سید شکیل رہبر صاحب قبلہ چین پور ماشاءاللہ. اور ایک عظیم نسبت ہے کہ آج اس نسبت کی وجہ سے وہ ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، ہمارے سر پر ہیں اور ہماری محبتوں کا محور ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھتے جائیں آپ لوگ، کسی بھی قسم کی کوئی آواز بلند نہ کیجیے گا، دقت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی آواز کو کم کریں گے انشاءاللہ. میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں، اس کے بعد مل جل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں. بہت غور سے میری باتوں کو سنیے گا، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو مجھے سنانے میں لطف آتا ہے. کیا کہنا، ماشاءاللہ. سنیے گا، اس سے کیا ہوتا ہے اگر میں کچھ بات بھول بھی جاتا ہوں تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں. اسپیڈ میں مجھے اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا احساس تک نہیں ہوتا. آئیے درود شریف کے حوالے سے میں اپنے علماء کی موجودگی میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں. توجہ دیجئے گا، ادھر ادھر مت دیکھیے. تھوڑی دیر کے لیے میں ہوں آپ کے قدم کے نیچے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ کسی خطیب اور ذاکر کے حیثیت سے نہیں ہے. آج سرکار گڈی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بارگاہ میں اپنے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم پاک کا ایک حصہ ہے وہ تبرک، جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف شریف کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. آج اس زلف مبارک کی آپ کو زیارت ہونے والی ہے. ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں آج آپ کے قصبے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موئے مبارک شریف آیا ہے، اور یہ بہت بڑے کرم و فضل کی بات ہے. حضور کی مرضی، حضور اس شہر کو، اس قصبے کو، یہاں کے اپنے عاشق کو اور اپنے تمام تر امت کے لوگوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں. کوئی بات آپ پیچھے مت بیٹھیے گا، ایک دم مطمئن رہیے آپ. ماشاءاللہ. بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، بھائی جان جو لوگ کھڑے ہیں بٹھا دیں. میری کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے، نہ کھڑے مت رہیں، بزرگوں سے بھی گزارش ہے. آپ دیکھیں ان کے خیالات دیکھیں، یہ کرسیوں کو اپنی ٹوپیوں سے صاف کر رہے تھے، آپ کے بیٹھنے کے لیے اس کرسی کو اپنے دامن سے صاف کر رہے تھے. اپنے اس اسٹیج کے جب گدے بھیگ گئے تو انہوں نے اپنے گھر سے لا کے بچھا دیے. آپ ان کے محبت کو دیکھو یار، آپ کھڑے ہو، آپ ان کے احساسات کا مذاق اڑاتے ہو. آپ سوچو آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، عرس میں حضور کے ذکر کے لیے کس قدر انہماک کے ساتھ لگے رہے. آپ ان کے خیالات کا بھرم تو باقی رکھیں، ان کی محبت کے تار و پود کو بکھرنے نہ دیں. آپ ان کی اس کوشش کی رسی کو آپ ٹوٹنے نہ دیں. دیکھیں یہ چادریں ابھی دوبارہ لا کے بچھائی گئی ہیں بارش کی وجہ سے. ان کے خیالات تھے کہ اس پروگرام کو منتقل کر دیا جائے مسجد میں، لیکن پھر یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو اور بے وضو کے معاملات میں آپ مسجد کے باہر محروم ہو جائیں حضور کے ذکر سے. ٹھیک ہے، اب سنیں، آپ کوئی بولے گا نہیں. سید صاحب اجازت دیجیے، میرے بڑے بھائی بیٹھے نجم بھائی اور سید صاحب بیٹھے. حضور کی حدیث شریف پڑھتا ہوں درود کے حوالے سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ سبحان اللہ کہنے سے قاصر رہ گئے ہیں تو میں اسے ریورس کرتا ہوں، بات کوئی بھی ہواؤں کی نظر نہ ہونے پائے. میری بہنیں سنیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ لوگوں کا انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. 1400 سال پہلے حضور آئے، 1400 سال کے بعد آپ آئے. حضور آپ کا نام لے کے میدان محشر میں بلائیں گے. سبحان اللہ. سبحان کتنے لوگوں کو خوشی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہاں کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یاد کر کے جائیے گا، میں تقریر سنانے کے لیے نہیں آتا، میں باتیں یاد کرانے کے لیے آتا ہوں.
حضور کیا فرماتے ہیں؟ میدان محشر میں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے بلاؤں گا تو میری امت مجھ سے کہے گی آقا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ میری امت کہے گی حضور آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو امت سے حضور فرمائیں گے ہاں ہاں میں تیرا نام جانتا ہوں. تو امت کہے گی آقا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام یہ ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سنیے گا، امت کہے گی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام یہ ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تو دنیا میں کسی مجلس میں، گھر میں، سفر میں تو مجھ پر درود پڑھتا تھا تو تیرا درود جب فرشتے میری بارگاہ میں لے کے آتے تھے تو درود کے بعد وہ یہ بتاتے تھے کہ اس درود کو آقا فلاں امت نے پڑھا. کیا مطلب؟ توجہ ہے؟ کیا مطلب؟ حضور تمہیں تمہارے درود کی وجہ سے پہچانتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ حضور کی بارگاہ میں فرشتوں نے تمہارے نام کا پیش کیا، اس نام کے شخص نے حضور آپ پر درود پڑھا ہے. حضور نے نام سنا، میدان محشر میں آپ کے چہرے پہچان گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی کھیل کود کرنے کے مزاج تو نہیں نا؟ ہاں یہ درود ہے، درود کی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ کہتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ مشہور بات. تو واصف علی واصف نے فرمایا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ ایک شرط ہے. ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. اور کئی مرتبہ بول چکا ہوں کہ ادھر ہی دیکھتی رہیے، اپنی نگاہیں ادھر رکھیے گا. میں کوئی عمر شریف کے ڈرامے نہیں بیان کرتا. آپ نہ ہو تو میرا کوئی وجود نہ ہو، آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، میرے لیے آپ آکسیجن ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی توجہ کو ادھر رکھیے گا. جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں آپ کو حق ہے کہ آپ یہاں آ جائیں، مجھے وہاں بھیج دیں. لیکن جب تک بیٹھیے گا ایسے بیٹھیے گا جیسے کلاس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ اسٹوڈنٹس بن کے بیٹھتے ہیں، کسی تیسرے سے اپنے ذہن کی صفائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ کوئی نہیں بتائے گا. بڑی بڑی دنیا دیکھیے، کوئی نہیں بتائے گا. کتوں جیسی موت مارے لوگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی اسپین کی، جہاں پر 40 من سرسوں کا تیل روزانہ چراغ میں لگتا تھا. لیکن جب مسلمانوں کو حضور کی باتیں اچھی نہ لگی، مسلمانوں کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو مذاق اڑایا، مسلمانوں کے سامنے درود پڑھنے کی بات آئی تو درود انہیں گراں گزرا، لوڈ لگنے لگا. حضور کی باتیں انہیں شارٹ لگتی تھی. حضور کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں، حضور کی مجلس سے کوئی مطلب نہیں. تو پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب بھیجا اسپین والوں پر. 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمان مارے گئے. اسپین سے اسلام ختم ہو گیا. آپ کیا چاہتے ہو؟ تورا بورا کی کھاڑی افغانستان کے بعد نمبر آیا تھا عراق کا، اور وہاں کے عظیم قائد کو شہید کیا، پھانسی دی. اور اس کے بعد لیبیا کے معمر قذافی کو ختم کیا گیا اور ملک شام و یمن کو لڑا کے رکھا گیا. اب اس وقت فلسطین کی باری ہے جہاں لاکھوں بچے بچیاں ماں بہنیں روز شہید ہوتے ہوتے ان کی تعداد یہاں تک پہنچی ہے. اس کے بعد کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا، آپ کے پاس وقت اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک رات کے لیے زندہ رکھا ہے ایمان کے ساتھ، تو آئیے اس کو اپنی مغفرت کا سامان بنا لے. کیا کہنا؟ ورنہ بڑی دنیا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، دنیا کے 200 ملکوں کی خبریں آپ سن سکتے ہیں. آپ کے گھر میں نیٹ ورک کی کا جو آپ ڈاؤن ہے وہ کوئی دقت نہیں ہے، اس سے بھی آپ اپنے دل کو، اپنے جسم کو سکون دے سکتے ہیں. لیکن قبر میں روشنی کے لیے کس سے کہیں گے؟ میدان محشر میں رسوائی سے بچنے کے لیے کس سے بھیک مانگیں گے عزت کی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر میں حضور کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کروں گا تو کیا بسوں میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے سامنے کروں گا؟ آپ مجھے بتائیں میں کس سے کہوں گا حضور کی باتیں؟ در و دیوار سے کہوں گا؟ اگر میری یہ بہنیں حضور کی باتیں مجھ سے نہیں سنیں گی تو میں کیا پیڑ پودوں سے حضور کی باتیں بتاؤں گا؟ یہ کام آپ کا ہے. جو نعمت آپ کو ملی ہے ہندوستان کے فائنانس منسٹر کو نہیں ملی. آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا. یار آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کوئی پہلی مرتبہ بارش تھوڑی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے دامن سے، بچوں نے، کمیٹی والوں نے آپ کی کرسیاں صاف کی ہیں. آپ کو حضور کی اس عاشق کی اس قربانی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. توجہ دیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں. ہمیں وہابیہ دیابنے سے مطلب نہیں، جن کے عقائد یہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں گفتگو ان سے کرنے کا شرف ملا. کیا کہنا؟ کیا کہا واصف علی واصف نے؟ درود پڑھنے کی پوچھا گیا شرط کیا ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ ایک شرط. اونچی بولیں، آواز کمزور ہے آپ کی، بولیں یا تو سیٹ خالی کرے. ایک شرط ہے. پوچھا گیا وہ ایک شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ، اور جس پر درود پڑھا جائے یعنی مدینے والے آقا. درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. کیا کہنا؟ تب درود پڑھنا چاہیے، یعنی سلام کرنا چاہیے. کب؟ جب سلام کرنے والا بھی ہو اور جواب دینے والا بھی ہو.
ہم ہواؤں کو سلام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اونچی اونچی برج کو، ایفل ٹاور کو سلام نہیں کر سکتے، جہاں جواب دینے کی امید ہوگی ہم وہیں پر سلام کریں گے۔ ایسے ہی درود کے حوالے سے اس عظیم قلندر نے کہا کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا بابا ہم درود نہ پڑھیں، کیوں؟ حضور تو پہلے آئے 1400 سال پہلے، ہم 1400 سال کے بعد آئے، ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو واصف علی واصف کہتے تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں، واہ واہ واہ، حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ بولے حضور ہیں؟ بولے ہیں۔ بولے ثبوت کیا ہے؟ بولے چاند چمکتا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے چمکتا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، سورج ہے، وقت پہ نکلتا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ کا خیال رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ نے بغیر کسی پلر کے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ واہ واہ، ورنہ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ واہ واہ واہ، حضور کائنات کی جان ہے، بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حضور کے ہوتے ہوئے کوئی بہنگم باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے کھیل کود کپل شرما کے ڈرامے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو حضور کی نگاہوں کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے، بیٹھ کے دکھائیں۔ حضور کے سامنے کیسے بولا جاتا ہے، بول کے دکھائیں۔ حضور کے سامنے کیسے رہا جاتا ہے، رہ کے دکھانا پڑے گا۔ کیا کہنا، ورنہ یہ عشق، ماشاء اللہ، یہ ایمان برف کی سل ہے، اسے خریدنا کمال نہیں ہے، پگھل جائے گی، اللہ، اسے بچانا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ بیٹھیں۔ اب آئیے بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں اور اپنی محبت کی اس تجوری کو باوزن کریں۔ آقا کریم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ بڑے دس بڑے بھائی، اب یہ باتیں ختم کر دیں، درمیان میں بیٹھ جائیں، بند کریں بھائی، چیپٹر کلوز کریں، ٹھیک ٹھیک، بند کریں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی جان، بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بیٹھے سب لوگ بیٹھ جائیں، اب اپنے کام سائڈ میں کیجیے گا، جل سے متاثر نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ تشریف لائے۔ میں ایک منقبت کا شعر پڑھتا ہوں۔ تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، واہ واہ واہ، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، لفظیات پر مشتمل کوئی شاعری آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن کو موڑ دے اور آپ کے ذہن کو پھر وہ باتیں ہوں کہ بھئی شاعری کی وجہ سے باتیں ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ توجہ سنیے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یاد کیجئے گا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے معنی ہوتے ہیں اے ایمان والو۔ کیا ہوتے ہیں؟ اے ایمان والو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، کیا ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بولو بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مومن ہے، اس کی حکومت مومن نہیں مانتی ہے، ہندوستان کے گرہ منتری اسے مومن نہیں مانتے، کوئی نقصان؟ اور ٹھینگے سے میں کوئی مانے نہ مانے، ہمیں ہمارا قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، کیا کہہ رب نے کہا تو مومن ہے، بات ہی ختم، چپٹر کلوز۔ ماشاء اللہ، لیکن بات بنی نہیں، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، وہ کام کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ آزاد نہیں جانوروں جیسے، جو چاہیں جس کے کھیت میں چاہیں، جو چاہیں جس کی دکان سے چاہیں، جو چاہیں جس کے گھر سے چاہیں اٹھا لیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ آپ مومن بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، تو بات بن گئی؟ نا 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 نا، ابھی ایک اور شرط باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ واہ، ذرا ہاتھ اٹھائیں، آپ لوگ اٹھائیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اسی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پہ اگر کسی نے میری نگاہوں کے سامنے ابھی عمل کیا ہے تو آپ لوگوں نے عمل کیا ہے جو سرکار گڈی شاہ جیسے سچوں کے ساتھ رہ کر کے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ سچے ہیں، ان کی وجہ سے صداقت پھوٹی، کیا کہنا، ان کے جد کریم مدینے والے آقا جن کی وجہ سے اللہ نے صداقت، سچائی کے لفظ کی ڈلیوری فرمائی، کیا کہنے، سمجھ رہے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کہو تو جملہ بول دوں، 900 سال سے لے کے اب تک
اب سے لے کے امام مہدی تک. پھر سنیں آپ, 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے جو غوث پاک کی محبت پہ نعرے لگائے؟ ماشاء اللہ. نہ نہ نہ, ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا بھائی, ہاتھ اٹھا کے. اللہ اکبر اللہ کہ میرے بھائیوں کے جذبات, ان کی قربانیاں, اللہ اکبر. ماشاءاللہ, جیتے رہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا شیخ عبد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان تاج حضور الشریعہ تاج تاج الشریعہ. الشریعہ سبحان اللہ تعالی. زندہ باد زندہ باد. حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. 900 سال سے لے کے اب تک صلی اللہ علیہ وسلم, اب سے لے کے امام مہدی تک ماشاء اللہ. جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر کہا جاتا ہے. زندہ باد. کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ عبد القادر اونچی بولے بھائی. جیلانی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ, موسم تو ہے اپنی مرضی کے مطابق, اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس موسم نے بھی ان کے مزاج کو جو آزمائش میں اگزام حال میں رکھا, موسم شکست کھا گیا اور یہاں کے عاشق کامیاب ہو گئے. کیا کہنا کیا کہنا. یہ ماں بہنوں کا, یہ بھیگتے ہوئے, یہ بچوں کا, یہ جوانوں کا, یہ غباروں کی دنیا میں, کھیل کود کی محبت میں بھری محفل میں بھی نیکیوں کی کھڑکیاں کھولنے کا مزاج اللہ اسے قبول فرما لے. ماشاء اللہ. معلوم ہے, کہو تو ایک بات بتا دوں, یاد کیجئے گا بھائی. ہاں, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, سید صاحب, کیا میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا, میں ایک قبرستان کی قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا, ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. ماشاء اللہ. ہر قبر میں نور نظر آئے. مجھے نور نظر آیا. امام سیوطی فرماتے ہیں ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا, لیکن ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا. ایک قبر میں مجھے نور زیادہ نظر آیا. میں نے دل کی نگاہوں کا استعمال کرتے ہوئے بڑی کوشش کی کہ دیکھوں یہ جو نور زیادہ جس کی قبر میں ہے وہ بیس کیا ہے, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے. بہت دیر تک میں توجہ کرتا رہا, بعد میں بادل ہٹے نور کے, میں اس کے قریب گیا تو میں نے قبر کے اس مردے سے جو غالباً اللہ کا ولی تھا, میں نے اسے سلام کیا, اس نے جواب دیا. میں نے اس کا نام پوچھا, اس نے میرا نام پوچھا. میں نے کہا امام جلال الدین سیوطی میرا نام. بولے او بڑے مشہور آدمی ہو, کیا بات ہے. میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے, اس قبرستان کے ہر قبروں میں نور کیوں نظر آ رہا ہے؟ جواب سن کے سبحان اللہ کہو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے پوچھا اس قبرستان کے ہر قبروں میں نور کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا کہنا. تو اس صاحب قبر نے کیا کہا, ہر قبر میں نور اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ان ساری قبروں میں مدینے والے آقا تشریف لائے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولے سبحان اللہ. ہر قبر میں حضور تشریف لائے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسی, آج کی رات ہے آقا سے ملاقات کی. واہ واہ واہ. سنیے گا اس کے بعد تو اس کا کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. بولے اس ساری قبروں میں نور کیوں ہے؟ بولے اس لیے کہ ان قبروں میں حضور تشریف لائے تھے. ان قبروں میں بولے تشریف لائے تھے. حضور تشریف لائے تھے. بولے ٹھیک, تمہاری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ کیا کہنا. تمہاری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ نور زیادہ کیوں ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ کہو گے؟ یہ سارے کام یہی لوگ کریں گے. ہاں بولو بھائی, کہو گے؟ بولے تمہاری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ معلوم کیا کہا اس قبر صاحب قبر نے؟ بولے میری قبر میں زیادہ نور اس لیے ہے کہ حضور میری قبر میں بھی تشریف لائے تھے اور مسکرائے بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. حضور میری قبر میں زندہ باد آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. مسکرائے بھی تھے. آپ کہتے کیوں نہیں نور والا آیا ہے؟ کیا کہنا کیا کہنا. نور لے کے آیا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. واہ واہ. آپ نے دعا نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ. آپ نے بھی دعائیں مانگی ہیں دعائیں. اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو, وہ کہتا ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. تو میں نے پوچھا, امام سیوطی فرماتے اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ کیا کہنا. یہ بیس کیا ہے؟ تیری قبر میں حضور آئے تھے ٹھیک, مسکرائے کیوں تھے؟ اس کا جواب سنو. کوئی بولے چاہے نہ بولے, میں کمیٹی کے ان بچوں سے گزارش کروں گا تم ضرور بولنا جنہوں نے صبح کے 10 بجے بغیر چائے پیے ہوئے اپنی بہن کے دوپٹے کے نیچے بیٹھ کر کہا تھا بہن سرکار گڈی شاہ کا عرس ہونے والا ہے, 10 روپے کی ضرورت ہے. کیا کہنا. تو بہن نے بھی کہا تھا میرے بھائی وضو بنا کے اس پیسے کو دوپٹے میں باندھ رکھیں.
واہ لے جا. بچوں نے اپنے غلے کے پیسے نکال دیے, اپنی کتابیں خریدی نہیں, وقت پہ ٹیچر انہیں پیٹتا رہا, بچے مار کھاتے رہے, لیکن کتابوں کے پیسے سرکار کے عرس کے نام پہ خرچ کر دیے. ایک بوڑھا باپ بازار گیا تھا, اسے سبزی لے کے آنا تھا, لیکن 30 روپے جیب میں تھے. سوچا کہ اسے سبزی خرید لوں, پھر پتا چلا نا 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 نا, اس پیسے کو سنبھال کر کے رکھوں, میں تو روٹی اور اچار کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہوں, اسی پیسے کو میرے گھر میں کل سرکار گڈی شاہ کے عرس کے چندے وصولنے والے آئیں گے, اسی پیسے کو میں دے دوں گا. اب اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا میری قبر میں حضور آئے تھے, مسکرائے, کیوں تھے بتا دوں؟ بولے کیوں؟ بولے میرا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا, چھوٹی سی بزنس, ایک گمتی میں دکان رکھتا تھا. بولے پھر؟ بولے شام ہوتی تو روزانہ 1 روپیہ میں اپنی انکم کا نکال کر کے ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. کیا کہنا 1 روپیہ نکال کر اپنے جھولے میں ڈال دیتا تھا, اور 30 دن ہو جاتے وہ پیسہ اسی میں رہتا. ایسے ہی مہینے سال گزرتے. 1 سال کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا, حضور کی پیدائش کا, تو وہی پیسے نکال کر کے حضور کی میلاد کے نام پہ خرچ کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ. حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. ماشاء ذرا اللہ، محبت سے پھر ماشاء سے بولو, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بچوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, سادات کو, انتظامیہ کمیٹی کو مبارکباد پیش کریں جنہوں نے سرکار کے عرس میں ڈھیر ساری نیکیاں زندوں اور گزرنے والوں سب کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, اور اس کوشش اور بسیار کامیاب کوشش کا سہرا بچوں کے سر پر باندھنا چاہیے. بہت بہت مبارک ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار, اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. بہت ساری باتیں میں نے اسلام کے حوالے سے بات کی تھی, شاید عشق رسول کے حوالے سے بات کی تھی, وعدہ کیا تھا کبھی آؤں گا تو غوث پاک کے حوالے سے بات کروں. ماشاء اللہ. میری باتیں لوگوں کو ازبر ہیں. اب اگر بھائی بیٹھ جائیں, سب لوگ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے بیٹھ جائیں بھائی. اب بات نہ کریں بھائی, اب ہاتھ جوڑتا ہوں, بات نہ کریں, یہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا آپ کے اس میں, ٹھیک ہے. ایک تھوڑی دیر کے میں آیا ہوں, ہاں اس کو بھی ریکارڈ کر لیں کہ آصف بھائی نے مجھ سے ہاتھ جوڑا. اب بیٹھ جائیں, خدا کے پاس تھوڑی سی بات ہو جانے دیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ نہ ہو تو کون آپ کو سنے, ہم لوگوں کو سنے, لیکن جب حضور کا ذکر ہو تو پھر کسی کی باتیں نہ ہو. تھوڑی سی میری سن لیں, میں زیادہ نہیں ٹھہروں گا. سید صاحب کی قدم بوسی کے لیے آیا تھا سرکار کی بارگاہ میں, دہلیز بوسی کے لیے. سن لیں, سچوں کا سردار کون ہے؟ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. کوئی ان کے ابو کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ موسیٰ جنگی دوست. آپ کے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ صومعی. بڑی مشہور روایت ہے. سرکار غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست بھری جوانی میں جیلان شہر کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک وہاں چھوٹی سی نہر ہے, جس نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. سب کو یہ داستان حقیقت معلوم ہے. اسی نہر سے بہتے ہوئے سیب کو دیکھا تو غوث پاک کے ابو آگے بڑھے, اسے اٹھا کے کھا لیا. ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں مونگ پھلی کھا لیتے ہیں, جامن کھا لیتے ہیں, نمک پارا کھا لیتے ہیں. ٹیسٹ کیسا ہے بھائی؟ اصول کے خلاف ہے. لیکن سنیں آپ, غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, بہتا ہوا جا رہا تھا, اسے اٹھا کے کھا لیا. جب کھا لیا تو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. جس کا پھل تھا اس سے میں نے پوچھا نہیں, مجھے اس سے پوچھنا چاہیے. آپ پلٹے, جب پلٹے تو نہر کے سرے تک پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک سیب کی باغ کا, ایک سیب کا پیڑ, اس کی جو شاخیں ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں نہر کی طرف. آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی کی شاخ کا پیڑ, اسی پیڑ کے پھل نے نہر دجلہ میں سفر کیا, اس نہر میں سفر کیا ہے. اس کے مالک سے مجھے معافی مانگنا چاہیے. حضور غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست اندر گئے. ایک بڑے عظیم بزرگ تھے, جن کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی. آپ نے سلام کیا, فرمایا کیا ہو تم؟ کہا میرا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست ہے. بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, بغیر پوچھے میں نے آپ سے آپ کی اس باغ کا ایک پھل جو نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا اسے کھا لیا. جب شیخ صومعی نے دیکھا کہ اوہ یہ بندہ تو بہت ہی پرہیزگار ہے, آپ نے معاف نہیں کیا. سب کو پتا ہے 12 سال کی پنالٹی لگائی. کتنی؟ 12 سال. جرم کیا تھا؟ ایک سے سیب. بولے بھائی سیب کھا لیا, توڑا تو نہیں تھا, لے کے بھاگے تو نہیں, چرایا تو نہیں تھا, بہتا ہوا جا رہا تھا. اس سیب کو اٹھا کے غوث پاک کے ابو نے کھا لیا. میں نے پوچھا حضور سیدی اشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب, میں نے کہا حضور بتائیں یہ غوث پاک کے ابو کا جرم نہیں ہے, بہتا ہوا جا رہا تھا, ٹھیلے سے لے کے بھاگے نہیں, دکان سے لے کے بھاگے نہیں, کسی کی جیب سے نہیں نکالا, بہتا ہوا جا رہا تھا.
غوث پاک کے ابو نے کھا لیا، اگر نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، آپ نے احسان کر دیا کھا کے، سیب کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے، کیوں 12 سال کی پنالٹی لگائی اور اسے قبول کیا شیخ موسیٰ جنگی دوست نے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ آپ کا فہم، آپ دانا ہیں، آپ عقل والے، ہوش والے ہیں، ذہن سینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سنیں۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ برتی تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے دوستو، معافی مانگتا ہوں، زندہ باد۔ بازاروں میں جا کے کسی سے بغیر پوچھے ہوئے کوئی چیز مت کھا لیا کرو، اللہ اللہ، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ آپ 50,000 کے 2 جوڑے بکرے لاتے ہیں قربانی کے دنوں میں، 10 دنوں تک اسے دوسروں کے پیڑ کی پتیاں کھلاتے ہیں، صوفیہ منع فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ دے کے کھائیں۔ میرا ٹاپک حلال و حرام نہیں، ورنہ اس موضوع پر بات کرتا انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کو کے ابو کو شیخ عبداللہ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی اور اپنی باغ میں رکھ لیا۔ پھر وہ جب 12 سال پورے ہوئے تو شادی کا میٹر آیا، سب کو پتا ہے، لوری لنگڑی اندھی بیٹی میری بیٹی ہے، اسے شادی کرو۔ اللہ کے ڈر سے غوث پاک کے ابو نے شادی کی، لیکن وہ لڑکی اپنے وقت کی بڑی پرہیزگار تھی جس کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر۔ غوث پاک کے ابو کا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست، ماں کا نام فاطمہ ام الخیر، دونوں کی شادی ہو گئی۔ غوث پاک کے ابو کی عمر 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 59، 59 سال۔ غوث پاک کی امی کی عمر تقریباً 59 سال کی ہو چکی ہے، کتنی؟ ابھی 60 ہونے والے ہیں، اب تک گھر میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ جس کے نام کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کے گھر میں کوئی بہار نہیں آئی۔ جب غوث پاک کی امی کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوئی تب اس گھر میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے مراتب عظمیٰ دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ ایک بات بتاؤں گا جیلان کی بڑی مشہور ہے، آپ کو یاد ہے، پھر ریورس کرتا ہوں میں۔ سرکار غوث اعظم اپنے گھر میں تھے، 4 سال کے ہیں، گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بچے دیکھیں، 4 سال کے ہیں، گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فقیر ٹھہر گیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر میں نے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب 2 مرتبہ دیا۔ کیا کہنا؟ میں نے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب 2 مرتبہ دیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بات یہ ہے تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اللہ اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، واہ واہ۔ لیکن تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے سن لیا تھا۔ میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ذات ہے شیخ عبد القادر۔ ہاتھوں اڑا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، پھر سے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث یہی شیخ عبد القادر ہے۔ ان کی کچھ باتیں، 2-3 باتیں، زیادہ نہیں ہوں گی، بس اسی میں وقت نکل جائے گا، اور آپ کے لیے ایک تعلیم بھی ہے، میرے لیے بھی ایک تعلیم ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آمین کہہ دو۔ غوث پاک کی باتیں مجھے ان سادات، ان بڑوں کے قدم، علماء کرام کی جوتیوں کی طفیل میں بہت کرنے کو ملتی ماشاءاللہ، اور میری شناخت لوگ کہتے ہیں کہ آصف بھائی غوث پاک کی باتیں۔ بہرحال یہ بڑے پیر کا بڑا کرم۔ ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں، نومبر میں آیا ماشاءاللہ، اور ابھی 10-15 دن کے بعد سفر ہے بغداد شریف کا۔ دعا کریں انشاءاللہ آپ سب کا سلام غوث پاک میں پیش کروں، انشاءاللہ اور مجھ سے پہلے آپ جائیں تو آپ پیش کریں انشاءاللہ۔ چلیں گے نا بغداد شریف؟ انشاءاللہ ہاتھوں اڑا کے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں، سرکار کے دربار سے رشتہ باقی رہے انشاءاللہ۔ آج تو آپ کو سرکار کے موئے مبارک شریف کی زیارت کرنی ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دیں۔ آپ کے قصبے میں اس طرح عظیم تبرک حضور نے بھیجا ہے ماشاءاللہ، تو جس کی جب زیارت کریں تو آپ یہ دعا کریں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کی عمر تقریباً 17 سال کی ہوئی، 16-17 سال کی ہوئی۔ توجہ ہے، آپ کہتے ہیں میں جیلان میں سفر کر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، غیب سے، بادلوں سے آواز آئی، اے عبد القادر ذرا یہ بتا بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ کیا کہنا؟ ایک دم بولنا نہیں، آپ جب میں کہوں گا تبھی سبحان اللہ کہنا، کوئی ہنگامہ، کوئی چیخ پکار نہیں، کوئی موبائل واٹس ایپ گیم کھیل کچھ نہیں کھیل، بس بیٹھے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم بھی سنو، حضور غوث پاک کا تم پر بڑا احسان ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میرے کانوں میں آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب؟ 2 الگ الگ راستے ہیں۔ یہ عاشق اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ جیسے آرٹ سائڈ، یہ سائنس سائڈ ہے۔
یہ ایچ ڈی ایم کا راستہ ہے، یہ ڈی ایم کا، آئی ایس کا، آئی پی ایس کا، آئی جی، ڈی آئی جی. بولے یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، عالم ہیں، یہ محدث ہیں، یہ مجتہد ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ مفتی وقت ہیں، یہ قاضی شہر، یہ شاعر ہیں، نقیب، خطیب، پیر ہیں، وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے نا؟ ایسے الگ الگ پوسٹ ہوتی ہے. بھائی یہ بیو میں سے ایف ایم بی ایس ہے، یہ نیورو سرجن ہیں، ہیڈ اسپیشلسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. ایسے ایک راستے کا نام عاشق ہے، ایک راستے کا نام محبوب ہے. یہ عشق ہے، یہ درجہ محبوبیت ہے. آواز آئی اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا. آواز کمزور ہے. آپ میرے بھائی ہیں اور میں تقریر آپ کو سنانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ یاد کر لیں. کیا کہنا؟ ٹھیک ہے، یاد کریں گے نا؟ انشاءاللہ. عاشق بنو گے کہ محبوب. سرکار غوث پاک فرماتے میں مچل گیا، بھاگتا ہوا اپنے گھر میں آیا، اپنی ماں سے لپٹ گیا اور لپٹ کے میں نے بولا امی جان کیا بات ہے؟ ایک آواز مجھے مل رہی سننے کو، عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ آپ کی ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا، کیا کہنا؟ ایک دم سنبھل کر کے ایک کالم بھرنا. جیسے تم فارم بھرو گے نا ویسے فیوچر میں تمہاری تعلیم ہوگی. کیا کہنا؟ قریب میں اسی جیلان کے قریب میں ایک درویش رہتا ہے، ایک اللہ کا دوست، اللہ کا فقیر رہتا ہے. جا کے اس سے پوچھو کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں. سرکار غوث اعظم تشریف لے گئے. جب گئے تو وہ درویش مست قلندر گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا. اللہ، ہم پرفیوم لگا کے ٹہلتے ہیں، وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا. سرکار غوث پاک نے جا کے سلام کیا. اس نے ادب سے سرکار غوث پاک کے سلام کا جواب دیا. فرمایا عبد القادر کیا بات ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بابا یہ بتاؤ کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اس فقیر نے جواب دیا اے عبد القادر واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا. کیا کہنا؟ کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا. مل جائے گا. مل جائے گا. ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کی قیادت کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ دیکھنے پر خوشی ہوتی ہے اور کل بھی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. سید صاحب کیسے کیسے مبارک لوگ یہاں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم فرمایا کیا؟ اس نے کہا جاؤ واپس جاؤ عبد القادر، کل آؤ گے نا تو اس کا جواب مل جائے گا. سرکار غوث پاک فرماتے میری رات بڑی مشکل سے گزری ہے، رات بھر روتا رہا، میں تڑپتا رہا، کل خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. میں عاشق بنوں گا کہ محبوب، میں عاشق بنوں گا کہ محبوب، میں عاشق بنوں گا کہ محبوب. جب صبح ہوئی میں نے فجر کی نماز پڑھی، اپنی ماں کے قریب آیا. ماں سے میں نے کہا امی جان. فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ میں نے کہا امی اگر آپ اجازت دے تو اس درویش سے پوچھ کے آؤں کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب. کیا کہنا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں تشریف لے گیا. میں گیا اس کے پاس. جب میں گیا نا اس کے قریب میں تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ جگہ تھی لیکن وہ نہیں تھا. وہ جگہ تھی لیکن وہ قلندر نہیں تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا بابا ادھر کا آدمی کدھر گیا؟ لوگوں نے پوچھا اے شیخ عبد القادر کون؟ وہ جو بے لباس تھا؟ میں نے کہا ہاں. لوگوں نے کہا وہ کل شام کو مر گیا، اللہ. کل شام کو مر گیا. غوث پاک فرماتے مر گیا؟ اللہ اکبر. بولے ہاں وہ کل شام کو مر گیا. بولے پھر اس کی تدفین، اس کی مٹی کہاں ہوئی ہے؟ تدفین کا عمل میں آئی ہے. معلوم ہے کیا کہا لوگوں نے؟ اس کی مٹی کیسے ہوتی، اس کی جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے پیر میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر کے اسے ادھر کھجوروں کے باغات میں پھینک دیا. اللہ اکبر. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانا نہیں ہے، ورنہ سارے پھٹیچر اس میں ڈوب جاتے ہیں. کیا کہنا؟ یہ عاشقوں کی بات ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانے کی بات کی غالب نے. سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے گھسیٹ کر کے پھینک دیا گیا. میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیں، میرے گھر پہ کتاب رکھی، اس میں لکھا ہوا جب غوث پاک سرکار اس درویش کی لاش کے پاس گئے نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کی لاش کو چیل کوے ہی نہیں کتے تک ان کی لاش کو نوش کے کھا رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ. دو لوگوں کو بخار آتا ہے تو ہمارے لہجے بدل جاتے ہیں، ہم گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. گھر میں 3 لوگوں کو اچانک اگر طبیعت خراب ہو جاتی نا تو ہمارے لہجے میں نماز روزے سے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لہجے سے جو فسق اور فجور کی باتیں نکلتی ہیں، توہین رسالت کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اللہ کی شان میں توہین کرنے بیٹھتے ہیں. معلوم ہے اللہ کا دوست ہے یہ، کیا کہنا؟ اللہ کا ولی ہے یہ. غوث پاک اس کے قریب گئے، کیا دیکھا؟ اس کی لاش کو چیل کوے نوش کے کھا رہے تھے. سرکار غوث اعظم نے سلام کیا، نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی. کیا کہنا؟ صحیح بتاؤ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک. جس کا عقیدہ ہے زور سے بولے آواز آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک. بے شک. اللہ اکبر. آواز آئی. غوث پاک فرماتے او مرد قلندر سن، یہ کیا طریقہ ہے؟
ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ واہ واہ تم نے مجھ سے کل کہا تھا اے شیخ عبد القادر کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا، اور تم رات کو ہی نکل لیے۔ بتا میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر ناراض مت ہو، تمہارا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کی محبوب؟ کیا کہنا؟ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو بنو، لوگ تم سے بڑی محبت کریں گے، تمہارے پیروں کا دھون پیئیں گے، تمہاری ناز برداری کی جائے گی، بہت لاڈ پیار سے تمہیں دیکھا جائے گا، تم جب گزرو گے تو کائنات گزرے گی، تم ٹھہرو گے کائنات ٹھہرے گی، پورا شہر تمہارا احترام کرے گا۔ یہ درجہ محبوبیت ہے، محبوبیت۔ جسے داماد ناراض ہو جائے تو پورا گاؤں منانے کے لیے آتا ہے، تو داماد کو درجہ محبوبیت کا ایک حصہ ملا۔ کیا کہنا؟ درجہ محبوبیت پر اے عبد القادر اگر فائز ہوگے تم رہو گے تو رب کی رحمتیں تمہاری ناز برداری کریں گی۔ سمجھے عبد القادر؟ فرمایا اچھا اور عاشق؟ سنیں تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر یہ درجہ محبوبیت ہے، اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے۔ روٹیاں یہ ٹھنڈی بنا کے دیں تم چپل سے مارتے ہو اپنی بچیوں۔ ہاں چاول اگر سردی کے موسم میں رات کے صبح کو گرم کر کے ہماری بہنیں اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو دیتی ہیں نا، یہ پلیٹ سمیت اس پر گالیوں کی بوچھار کرتا ہے۔ عاشق اسے نہیں کہتے۔ ہڈیاں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کھانے والی ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دی جائیں، لڑائی ہو قرآن جلا دیے جائیں، اسے عشق نہیں کہتے۔ کیا کہنا؟ 4 بچے یتیم بچے کھیل رہے تھے، تم گھر میں داخل ہوئے سیب اور کیلے لے کر کے، پوچھے اپنی بیوی سے میرے بیٹا کدھر ہے؟ وہ باہر کھیل رہا ہے۔ آپ نے ایک کیلا ایک سیب اپنے ہاتھ میں لیا، ان یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے کو بلایا، درا یہ کیلے پکڑ لے، یہ سیب پکڑ لے، کھا لے، کسی کو دینا نہیں۔ وہ 4 یتیم بچے تمہارے بچے کے منہ میں سیب کے آتے جاتے ہوئے منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں، جن کو سوکھی روٹیاں نصیب نہیں ہیں، ان کے سامنے تمہارے بچے فروٹس کھاتے ہیں۔ یہ عشق نہیں میرے بھائی، عشق نہیں ہے۔ سمجھے اذان کی آواز ہو تو مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عشق نہیں ہے۔ سمجھے اگر کپڑے برانڈڈ نہ ملے تو شکوہ شکایت کرتے ہیں، جوتے اچھے مل جائیں نا تو نمازیوں کے سادات کے چہرے کے سامنے یوں کر کے بیٹھتے ہیں، یوں کر کے۔ اسے عشق نہیں کہتے، عشق قربانی مانگتا ہے۔ عشق اسے کہتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھو طائف میں چلتے ہوئے۔ عشق اسے کہتے ہیں 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا۔ کسے عشق کہتے ہیں؟ آج اگر چاول کے دانے شادیوں میں کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے نا، روٹی کا ایک ٹکڑا کوئی کھا لیتا ہے، اس روٹی کو پوری ہم اٹھا کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، انفیکشن ہوگا، نیچے پھینکو۔ چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے دبے رہتے ہیں۔ یہ عشق نہیں میرے بھائی، معاف کرنا، ہم زمین پر لوڈ ہو گئے ہیں۔ کسے عشق کہتے ہیں؟ عشق قربانی مانگتا ہے۔ حضور کا 3 سال تک حقہ پانی بند کیا گیا مدینے میں۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ حضور کے غلام کیا کھاتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ چیخ نکل آئے گی۔ جو چپلوں میں چمڑے لگے ہوتے ہیں، حضور کے غلام اسے چاقو سے کاٹ کر کے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ مکہ شریف کا واقعہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی آنکھ بے توجہی ہو جائے، ہم سیلفی لے کر کے اور کھانے کے ٹیبل پر اگر روٹی نہ آئے، گوشت نہ آئے تو ہم گالیاں دے کے بھیجتے ہیں، سالے کے پاس کھانا نہیں تھا تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ ہم نے 500 روپے کا پیٹرول جلایا ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حضور کا دسترخوان بھی دیکھو، کبھی اللہ کے ولیوں کی آزمائش بھی دیکھو یار۔ اللہ اللہ دعا کیا کرو، اللہ کھانے سے پہلے بھوکوں کو کھلا دے، کسی پیاسے کو پلا دیا کرو، سوچا کرو کبھی جانور بھوکے پیاسے سردی کے موسم میں تڑپتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرو، سب کو کھلا نہیں سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم فرماتے او اللہ کے ولی نے کہا اے عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے۔ 2x6 کا ایک قبر، ایک پلاٹ نہیں ملا، مجھے کفن تک نہیں ملا، میرے پیروں میں رسی باندھ کر کے لوگوں نے پھینک دیا مجھ کو۔ انڈمان نکوبار کے جزیرے پر بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا؟ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میرے در پہ شمع جلائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ غوث پاک فرماتے جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے کہا اے عبد القادر عاشق بننے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مرغ مسلم کا کھانے کا نام عشق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے پھر تو اس نے کہا عاشق بننے کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غوث پاک فرماتے مجھے جلال آ گیا، میں نے اپنی آستین سمیٹی ہے، میں نے کہا اے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، او مرد قلندر سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عاشق بن کے دکھائے گا۔ غوث پاک عاشق کیسے بنے؟ 18 سال عمر ہوئی، اپنی ماں کے پاس آئے۔ کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ماں ہے ٹھیک،
کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ غوث پاک فرماتے میں اپنی ماں کے پاس آیا. میں نے اپنی امی سے کہا امی، فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ میں نے کہا امی ایک قریب میں ایک ملک ہے ایران کے. میں نے کہا کون سا؟ بولے اس کا نام ہے عراق. بولے اس کی راجدھانی ہے، اس کا نام ہے بغداد شریف. اس میں ایک مارکیٹ ہے جس کا نام ہے سوق الکفار. اس میں ایک راستہ ہے جس کو بولتے ہیں شار سراج. اس میں ایک محلہ ہے جس کو بولتے ہیں باب العزج. اس محلے میں ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اس کے فاؤنڈر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. میں نے کہا اے امی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کروں، اس ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کروں. غوث پاک کی ماں رونے لگی. سنو، میں نے سنے کہ صبح 6 بجے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اسکول لے کے جاتی ہیں اور جانے سے پہلے، چھوڑنے سے پہلے اس کی خیریت سے آنے کی دعا کرتی ہیں. غوث پاک کی امی غوث پاک کو سینے سے لگا کے بولی بیٹا تیری عمر 18 سال ہے، میری عمر 78 سال کی ہے. تو میرے گھر میں میری عمر 60 سال کی تب پیدا ہوا تھا، میرے گھر کی پہلی بہار ہے، کہاں جائے گا؟ غوث پاک فرماتے امی میں بغداد جا کے تعلیم حاصل کروں گا. تو غوث پاک کی امی نے رو کے بولا اے میرے عبدالقادر جا جا جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. کیا کہنا، واہ واہ، عشق قربانی مانگتا ہے، کیا کہنا. کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ تو کیل پر، بندش پر، تعویذ پر صرف بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے. کبھی کبھی خود سے نماز پڑھ کے اپنے گھر میں دعا کر لیا کرو. کھانے سے پہلے روٹیاں آنے میں دور ہو تو حضور پر درود پڑھ لیا کرو. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں روتی رہی. بولے میرے بیٹے عبدالقادر جا. میں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے. میری ماں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے عبدالقادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی. جا میرے بیٹے جا، دین کی خدمت کر، حضور کی امت کی مغفرت کا سامان بن جا. غوث پاک فرماتے جیسے 2-4 قدم آگے بڑھائے نا ویسے آواز آئی اے میرے بیٹے ادھر ادھر آ. پھر لوٹ کے گیا. میری ماں نے کہا تیرے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے ایک امانت مجھے دے رکھی ہے، ایک وظیفہ ہے جسے دعائے غوثیہ کہتے ہیں. غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا میرے بیٹے اس وظیفے کو لے لو. غوث پاک نے جب یہ وظیفہ لیا تو عمر 18 سال کی تھی، لیکن جب اس وظیفے کے بارے میں بتایا تھا عمر 90 سال کے آس پاس تھی. کیا کہنا. آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹو سنو، 90 سال کے جب غوث پاک ہوئے تو میں نے بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے ہیں، لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے. کیا کہنا. اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے جب بھی آفات و بلیات نے گھیرا میں نے اسی وظیفے کو پڑھا، میری مشکلیں خوشیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. پھر غوث پاک فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں میرا جو پرموشن ہوا ہے وہ اسی وظیفے کی بنیاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اس کو ہر محفلوں میں پڑھاتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. پڑھیں. مجھے یہ وظیفہ جس نے بتایا تھا بغداد شریف میں 25,000 لوگوں کو اس نے اسلام قبول کروایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مبارک. اسے پڑھا کیجئے. میرے ساتھ اس کے بہت سارے اسٹیکر رہتے ہیں توغرے، میرے دوست وغیرہ ہیں، لیکن اس سفر میں گھر سے نہیں آیا، ہاسپٹل سے آیا تھا تو اللہ کی مرضی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ علی کل حال تو لے کے نہیں آیا. ورنہ اس کے بعد انشاءاللہ میں سید صاحب تک پہنچاؤں گا. بڑے بڑے اس کے اسٹیکر ہیں، علماء کرام اسے ضرور یاد کر لیں انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی اللہ الکافی. قصدت الکافی ست الکافی. وجدت الکافی جد الکافی. کفان الکافی لکل کافی لکل کافی. ونعم الکافی ونعم الکافی. وللہ الحمد. وللہ الحمد. یہ وظیفہ ہے جسے غوث پاک نے ہمیشہ پڑھا، زندگی کی آخری سانس تک پڑھا. فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں میری جو ترقی ہوئی ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے. انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا دن میں انشاءاللہ. 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مجھ سے میری ماں نے کہا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. پھر ماں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے میرے بیٹے عبدالقادر سچ بولا کر. کیا کہنا. کیا کہا تھا؟ سچ بولا کر. آپ کو دقت ہو رہی بولنے میں؟ کیا کہا غوث پاک کی امی نے؟ اے میرے بیٹے. آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں میرے بیٹے جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے، انگلش میں ٹاپ کر لے. کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لو. کیا کہنا. کیا کہنا. کون بتائے گا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں رو رہی تھی، میری ماں کی آنکھ میں آنسو تھے. مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو میں پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھتا تھا. ماں زمین پر پہلے آئی تھی. بیٹا آج اس سے الگ ہو رہا ہے، اس سے پہلے. شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، کیا کہنا. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اللہ. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. اللہ. ماں ہوتی ہے. غوث پاک فرماتے میں آ گیا، میں نکلا
جیلان شریف سے، جیلان سے نہیں نکلا، ان کا مجھے عراق آنا تھا. عراق میں آنے سے پہلے ایک ایریا جسے ہمدان کہتے ہیں، یہ سیستان میں ہے، پڑتا ہے ہمدان. قریب میں کاشان بھی ہے، شازان بھی ہے، اور 2-2.5 گھنٹے کا قریب فاصلہ ہوگا خرقان کا، قریب میں نیشا پور ہے. میں نے ساری زمینیں خوب دیکھی ہیں. ماشاءاللہ. کبھی میرے ساتھ چلو، تمہارے پیروں کو چوموں گا، تمہیں ان زیارت گاہوں کی زیارت کا شرف اللہ عطا کرے گا. میں میڈیٹر رہوں گا انشاءاللہ. چلو کہ بغداد شریف؟ انشاءاللہ انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا روضہ دکھا دے. آمین جو اس دربار سے جڑے رہیں گے وہ کہیں جائیں نہ جائیں، بغداد شریف ضرور جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں تو گڑا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم ہمدان کے راستے پر پہنچے. احمد بدوی نام کے 60 ڈاکوؤں کے سردار نے اللہ کے فضل سے توبہ کی توفیق پائی. غوث پاک آگے نکل کر کے ایران اور عراق کے بارڈر پہ آئے، وہاں سے سفر کیا اور سفر کر کے شام ہو گئی تو بغداد شہر میں داخل ہوئے. سوق الکفا مارکیٹ میں، شار سراج راستے میں، باب العزج محلے میں اور باب حلب کے قریب پہنچے تو آرام کیا. صبح ہوئی تو ایک کلاس میں داخل ہوئے، اسکول کے ادارے کے جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم شان درسگاہ میں گئے، کلاس میں گئے. اس کلاس میں ایک عظیم شیخ محدث تھے جن کا نام تھا شیخ حماد دباس. یہ حدیث مصطفیٰ پڑھا رہے تھے. ماشاءاللہ. کیا پڑھا رہے تھے؟ حدیث مصطفیٰ. غوث پاک سرکار فرماتے میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا، ایک دم پیچھے بیٹھ گیا. آج پہلا دن ہے کلاس میں. کیا کہنا؟ میں جا کے پیچھے بیٹھا. جب میں پیچھے بیٹھا نا تو شیخ حماد دباس کھڑے ہو گئے، بولے اے میرے بچوں سنو، اسٹوڈنٹس طلبہ اکرام، ایک بچہ ابھی آ کے پیچھے بیٹھا ہے، اس کو اٹھاؤ، اسے باہر کر دو، اللہ. اسے اٹھا کے باہر کر دو. بچے اٹھے، سرکار غوث پاک کا بازو پکڑا اور دھکے مار کے باہر کر دیا. غوث پاک فرماتے میں باہر آ گیا، لیکن پھر حضور کی حدیث شریف کی لذت نے مجھے اندر کر دیا. پھر کچھ دیر کے بعد میں پھر اندر چلا گیا. جب پھر اندر جا کے بیٹھا حضور کی باتیں سننے لگا تو پھر میرے استاذ بولے بچہ پھر آ گیا، اسے پھر باہر کرو. لوگ میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے اٹھا کے باہر کر دیا. جب مجھے پھر اٹھا کے باہر کر دیا، پھر تیسری مرتبہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا. پھر اندر جا کے بیٹھا نا تو شیخ حماد دباس نے مجھے دیکھا اور کھڑے ہو کے فرمائے بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ. باہر نہیں کیا، اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کے بولے تیرا نام کیا ہے؟ کیا کہنا؟ میں نے کہا عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا عبد القادر جیلانی، نام کتنا پیارا ہے. ماشاءاللہ. اللہ نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. کیا کہنا؟ واہ واہ. یا شیخ سبحان اللہ. اللہ نے کتنا پیارا نام رکھا ہے غوث پاک کا. غوث پاک کے شہر کا نام بغداد. واہ سبحان اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے. فرماتے نام کیا ہے؟ بولے عبد القادر جیلانی. بولے کیا کرنے آئے؟ بولے حدیث شریف پڑھنے کے لیے آئے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کھڑے رہو. اپنے اسکول کے بچوں سے فرمایا اے مدرسے کے بچوں سنو، اسٹوڈنٹ سنو، تم لوگوں نے کیا سمجھا یہ بچہ ناکارہ ہے، اسے باہر کرنا ہے؟ نا 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 نا. میں نے اسے 2 مرتبہ اس لیے باہر کیا کہ تم اس کے صبر کو دیکھ لو، کیا کہنا؟ اسے قریب سے پہچان لو. ٹھیک. پھر یہ کہہ کے کھڑے ہوئے، حضور غوث پاک کی پیشانی چومی اور چومنے کے بعد بولے بیٹا عبد القادر، آج تم بغداد پڑھنے کے لیے آئے ہو اور میں تمہارا استاذ ہوں، تمہیں پڑھاؤں گا، لیکن کل ایک ایسا دور آئے گا تمہیں اللہ اتھارٹی دے گا یہ کہنے کی قدمی ہاتھ ہی الی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. شیخ حماد دباس کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر، جب تمہیں یہ اتھارٹی ملے، تمہیں یہ معیاری کرسی ملے، تم یہ اعلان کرو کہ سارے اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے، اس وقت اس بوڑھے کو بھول نہ جانا. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی 7 سال تک. کتنے؟ 7 سال تک. سب کی آواز نہیں آئی، 7 ایک دم نہیں بولنا ہے، صرف یاد کرنا ہے بس. کتنے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے 7 سال تعلیم حاصل کی. اور کتنے سال کی عمر میں آئے تھے؟ کتنے سال کی عمر میں آئے تھے؟ 18 7 18 7 25 18 7 25 عمر ہو گئی 25 کی. تھیوری سیکھ لیا، کتابوں کا علم ازبر کر لیا، اب پریکٹیکل باقی ہے. کیا کہنا؟ مجھے بتائیں جیلان نے اس مرد درویش کی لاش سے غوث پاک نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ سنیں، تھوڑی سی کرسی بھیگی ہوئی ہے ہماری اور آپ سب کی، ہمیں تو گدے کے انتظام کیا، ہم جیسے کتوں سے بدتر انسان کے لیے یہ، جبکہ اس پر آپ کو بیٹھنا چاہیے، سادات کو بیٹھنا چاہیے. سنیں، پھر بھی ہم کسمساتے رہتے ہیں. حضور غوث پاک نے فرماتے ہیں اب مجھے پریکٹیکل طور پر وہ علم حاصل کرنا ہے جسے عشق کہتے ہیں. اب مجھے عاشق کی سرٹیفکیٹ لینی ہے. میں نے عالم کی لے لی ہے،
عاشق کسے کہتے ہیں؟ حضور غوث پاک بغداد شریف سے نکلے، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک باغ ہے جسے مدائن کا باغ کہتے ہیں۔ اسی باغ میں ایک عظیم صحابی رسول لیٹے ہیں۔ میں نام لوں گا تو آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے، لیکن اگر یہ جملہ بتا کے لوں گا تو بغیر کہے سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے قریب میں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی، علماء سے پوچھے، جنہیں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کہا جاتا، کیا کہنا، ماشاء اللہ، جن کے پاس منافقین کا چارٹ تھا، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے آپ کے گھر میں کنڈے کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق کی، ان کے سگے بھائی امام طاہر جو امام باقر کے بیٹے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بغل میں مدینہ شریف میں پرانی مچھلی کی مارکیٹ ہے، ایک ایریے کا نام ہے کبھی چلو تو بتاؤں، جہاں پر مسجد حرم ہے، اس کے قریب میں غار سجدہ ہے، جو مکان جناب جابر بن عبداللہ کا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کا مکان ہے۔ ماشاءاللہ، 4 مضبوط زیارت گاہیں ہیں۔ قریب میں کسرا کا وہ محل ہے جو حضور کی پیدائش پر پھٹ گئی تھی دیواریں جس کی۔ اسی گھر میں مخدومہ شہربانو پیدا ہوئی تھیں، جن کے بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے، جن کے بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کے بیٹے کا نام سرکار غریب نواز ہے۔ ماشاءاللہ، اگر اس نیت سے دیکھو گے تو یہ امام حسین کی سسرال کہلاتا۔ کیا کہنا، ٹھیک، اسی کے 3 کلومیٹر کے قریب میں ایک نہر دجلہ کا ایریا گزرتا ہے، جہاں پر حضور کے غلام جب گھوڑے سے پہنچے تھے فوج لے کر کے تو نہر دجلہ کی لہروں نے استقبال کیا، کہا ڈبو دیں گے۔ حضور کے غلاموں نے کہا ہم تمہارے لہروں کو ڈبو دیں گے۔ حضور کے غلاموں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور لہروں پہ سفر کیا، گھوڑے کو لے کر کے آگے کراس کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی زمین کے لیے شعر کہا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم۔ شعر تو پڑھے بچپن میں، کہا گیا یہ وہیں کہا گیا، یہ کسرا کے محل کے قریب کا شعر ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑی عظیم زیارت گاہ ہے، اسی کے قریب میں جنگل ہے، جنگل ہے، جنگل ہے، جس جنگل میں غوث پاک عاشق بننے کے لیے آئے تھے۔ کیا کہنا، کیا بننے کے لیے؟ عاشق بننے کے لیے، ہاتھوں کو اڑا کے بولو کیا بننے؟ عاشق بننے۔ سوچنا، بارش میں بھیگے ہوئے ہیں، گھر واپس جانا ہے، یہ کیچڑ ہے، یہ راستے مخدوش ہو چکے ہیں، لیکن آپ جا نہیں سکتے، کیوں؟ آپ کو غوث پاک نے بلایا۔ کیا کہنا، کسی کی مجال نہیں یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، کیوں؟ اسی وقت جائے گا جب غوث پاک کی مرضی ہوگی۔ کیا کہنے، درمیان میں اٹھ کے جانا تو یہ نفس کی مرضی ہوتی، شر کی مرضی ہوتی، بے جا چلے جانا یہ تو اپنا ذاتی میں لہجہ ہوتا ہے، اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے غوث پاک سرکار کے کرم کے سائے میں رہنا یہ غوث پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک عظیم بزرگ کو غوث پاک نے بشارت میں فرمایا تھا، تم کیا سمجھتے ہو لوگ میرا نام لیتے ہیں؟ جو میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے اس سے کہہ دو کہ میں تیرا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ سیدنا شیخ کے احسانات ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سیدنا شیخ کے معاملات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس جنگل میں چلا گیا، میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ کیا کہنا، عبد القادر، میری بہنوں سنو، عبد القادر عاشق بن کے دکھا۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ یہ رات کے 1 بجے تمہارے دروازے پر بیٹھ کے پبجی گیم کھیلنے والے عاشق نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کے بچے نشے کی دوا پینے والے عاشق نہیں ہو سکتے۔ یہ کوک، ایویل، کمپوز، کوک سیرپ پینے والے ایویل کا استعمال، یہ وکس کا استعمال کرتے ہیں، عاشق نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والے عاشق نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنے، سمجھ رہے میری بات؟ کھانے کے دسترخوان پر کھانے کے پاکیزہ انواع و اقسام کے مذاق اڑانے والے عاشق نہیں ہو سکتے۔ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، سمجھے؟ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ دوستو آؤ میدان عشق میں تو پتہ چلے گا، محنتوں کے ساتھ میں یہ گنبد و مینار سلامت ہوتے ہیں۔ جب یہ زمین پہ رہتے ہیں تو گندگی کے ڈھیر پہ رہتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر عطر پاشی ہوا کرتی ہے۔ جب زمین پہ رہتے ہیں تو بے لباس رہتے ہیں، جانے کے بعد چادروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جب یہ زمین پہ رہتے ہیں تو ان کے قریب کوئی نہیں جاتا، جانے کے بعد باوضو لوگ مؤدب طریقے سے حاضر ہوتے ہیں۔ زمین پہ چھپر میں رہتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھیں آپ یہ گنبد و مینار چمکتے رہتے ہیں۔ زمین پہ تو بھوکے نظر آتے ہیں، جانے کے بعد تبرکات، شیرینی، لنگر تقسیم ہوتے ہیں۔ واہ واہ، محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کے اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا منصب ملتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں عاشق بننے کے دن نکلا، میرا کام کیا تھا؟ میں مدائن کے جنگل میں ایک ہی کلمہ پڑھتا تھا، الا اللہ الا اللہ۔ پڑھ کے بتائیں، الا اللہ الا اللہ۔ آواز کمزور نہ ہونے پائے، اونچی بولے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا نا تو جنگل کے سارے شیر چیتے
میرے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی میری آواز میں آواز ملا کے پڑھا کرتے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے سنو، آپ یا تو مہمان ہو یا یہاں کے رہنے والے ہو، اگر مہمان ہو تو آپ کو کھانے کا انتظام اچھا کہیں نہ کہیں کیا ہوگا، آپ یہیں کے رہنے والے ہو تو آپ نے اپنا کھانا بھی آپ نے اپنے مہمانوں کو دے دیا ہوگا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گھر ہے، آپ جلسے کے بعد بھی جا کے کھا سکتے ہیں۔ غوث پاک کا کھانا کیا تھا معلوم ہے؟ فرماتے پورے سال مجھے ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا، پورے سال میں بھوکا رہتا تھا، پورے سال میں بھوکا رہتا تھا، ایک گلاس پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پیڑ جن پر ہری پتیاں ہوتی تھی، میں ان ہری پتیوں کے گرنے کا انتظار کرتا تھا، یہ گرے تو پتیاں مجھے کھانے کو مل جائیں، میرے پیٹ کو کچھ سکون کچھ راحت مل جائے۔ پورے سال میں کچھ کھاتا نہیں تھا، الا اللہ کی ضربیں لگاتا تھا۔ غوث پاک کے جب یہ میں نے پڑھا نا، میں بہت رویا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے بھوک کی وجہ سے میں زمین پر پڑا رہتا تھا، مجھے لوگ سمجھتے تھے کہ عبد القادر مجنوں پاگل مر گیا، مجھے اٹھا کر کے لاوارث لاشیں جہاں ڈالتے تھے وہاں پھینک دیتے تھے، مردوں کو دفنانے والی ٹیم آتی تھی، مجھے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھتی تھی اور مجھ کو نہلا کر کے کفن میں لپیٹ کر کے دفن کرنے کی پلاننگ کرتی، جیسے مجھے نہلانے کے لیے پانی ڈالتی تھی۔ حضور غوث پاک فرماتے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، جب اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا تو غسال بولتا مردوں کو نہلانے والا، اوف او عبد القادر تو زندہ ہے، مجھے دھکے مار کر کے باہر کرتے، چل پاگل کہیں کے۔ غوث پاک فرماتے میں عجیب و غریب حیت میں تھا، چپ چاپ چلا آتا، میں نے عشق کی منزل سر کی ہے، شور مجھے پہچانتے تھے، دوسروں کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے، مجھے دیکھ کر کے وہ بھاگتے بھی نہیں تھے، بولی یہ پاگل ہے، اس کا لحاظ کیا کرنا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں دوستو 5 گھنٹے کے بعد کھانا مل جاتا ہے، 10 گھنٹے کے بعد نہیں ملے تو ہم آئیں بائیں سائیں بکتے ہیں۔ غوث اعظم کو پورے سال کچھ نہیں ملتا تھا، جن کی وجہ سے ہمارے گھر کے چولہے سلامت ہیں۔ میں اس شیخ عبد القادر کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں سبیل کے بڑے ڈرم نظر آتے ہیں۔ آج وہ شیخ عبد القادر ایگزام ہال میں ہیں، کبھی دسترخوان پر روٹیاں آنے میں دیر ہو تو بچیوں کو گالی مت دیا کرو، کھانا آنے میں دیر ہو جائے تو اپنی بیوی کو گالی مت دیا کرو، اپنی جوان بہنوں کے چہرے پہ تماچے مت مارا کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں مدائن کے جنگل میں تھا، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث بہت اعظم۔ شکریہ، میں اپنے بڑوں کے قدم کو چومتا ہوں سید صاحب قبلہ۔ سن لیں یہ مبارک باتیں ہیں غوث پاک کی، آپ اس قدر محبت سے سنتے ہیں، مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ سردی کے اور بارش کے موسم میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں۔ ذرا محبت سے پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، نہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، لبیک یا غوث اعظم، دل سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں بہت بھوکا تھا، سید صاحب معافی چاہتا ہوں نجم بھائی، آج ہمارا معیار ہے، ہم کہتے ہیں جلسوں میں جائے کھانا نکال، وہ کہتا ہے صاحب وہ کھانا آ رہا ہے، تو ہم اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے میں نے کمیٹی والوں کے دسترخوان کو پھاڑ کے پھینکتے ہوئے، مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے، دل گھٹتا ہے، انہیں کیا ہو گیا، انہیں کیا ہو گیا، انہیں حضور کا دسترخوان یاد نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کریکٹر یاد نہیں۔ حضور کا ایک غلام اٹلی گیا تھا، اٹلی، حضور کا صحابی، امبیسڈر تھا، بدیش منتری، سفیر تھا وہ، جب وہاں پر گیا نا، اٹلی گیا، اٹلی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سامنے بیٹھا تھا، دسترخوان لگا، وہ کھانا کھانے لگا، جب حضور کے غلام نے کھانا کھایا نا، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا، دسترخوان لپیٹا گیا تو حضور کے غلام نے آگے بڑھ کے دیکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آگے بڑھے، اسے اٹھایا اور چوم کر کے کھا لیا، چوم کر کے کھا لیا۔ جب اسے کھا لیا تو میڈییٹر نے کیا کہا، میں چپ، عرب کے بدو کہیں کے، جاہل ہو تم، تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، تم ہمیشہ جانور چراؤ گے عرب کے پہاڑوں کے درمیان، تمہیں پتا ہے کہ اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کے کھانے کو برا مانتے ہیں، تم نے روٹی اٹھا کے کھا لی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حضور کے غلام نے کہا بے چپ، میں تم جیسے ظالموں کو دیکھوں کہ رسول پاک کی سنت دیکھوں۔ میرے سامنے آمنہ کے لال کا کریکٹر موجود ہے جس نے مجھے جہنم سے بچایا، میرے لیے وہ کافی ہے، سن اپنی روٹیاں سنبھال کے رکھ، مجھے تو تمیز سکھائے گا، روٹیاں کھانے کا ڈھنگ مجھے بتائے گا۔ حضور تو اپنی سسرال میں گئے تھے، امی عائشہ کے گھر میں گئے تھے اور روٹی پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھا کے کھا لیا اور فرمایا عائشہ یہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر کبھی نہیں آئی۔ وعدہ کرو اگر کہو تو ایک بات بتا دوں آپ سے چپکے سے، میدان محشر میں ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، کتنے؟
50,000 मैं चुप हूं, फिर से बोले आप। 50,000 50,000। कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई ढाबा, कोई चूल्हा, कोई किचन, कुछ नहीं होगा। 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा, एक दिन होगा। कुछ नहीं खान पान का इंतजाम होगा, लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते उस दिन उसे भूख नहीं लगेगी जो अपने दस्तरखान के दाने उठा के खा लेगा। क्या कहना, वाह वाह। हाँ तो उठाओ इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। कभी जाओगे तो रोटियां पड़ी हो तो उठा के खा लेना इंशाअल्लाह। चावल के एक दाने ही सही उठा के खा लेना इंशाअल्लाह बोलो। सरकार गौस आजम फरमाते मैं भूखा था, मैं चल नहीं पाता था, मेरी आंखें पलकें मेरी खुलने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैं मदायन के जंगल से निकला, गिरते पड़ते हुए बगदाद के किनारे पर आ गया। शहर के उस हिस्से में आया जिसे शूनीजिया कहते हैं। ये बड़े बड़े बुजुर्गों की मज़ारात का एरिया है। अगर आप सुनना चाहो तो बता दूं, इसी ज़मीन पर अल्लाह के नबी शूनीजिया मोहल्ले में यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। क्या कहना, माशाअल्लाह। उन्हीं के करीब में इब्राहिम खव्वास लेटे हुए हैं। एक नाम आएगा आप जरूर सुभान अल्लाह कहोगे, पाबंदी हो गई तब भी सुभान अल्लाह कहोगे। ये इसी मोहल्ले में लेटे हुए हैं जिनका नाम हजरत बहलोल दाना रदी अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके करीब में वो बुजुर्ग लेटे हैं जिनको ये उलमा सैयदुत ताइफा अबुल कासिम शेख जुनैद बगदादी कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो लेटे हुए अपने शेख सरी सख्ती के करीब में। उसी मोहल्ले में वो बुजुर्ग लेटे हैं जिनका नाम जुन्नून मिस्री है, क्या कहना, जिनके इंतकाल के बाद एक बुजुर्ग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बगदाद शरीफ में देखा और कहा आका आप बगदाद शरीफ में। मेरे आका फरमाते हैं मेरे जुन्नून का इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आया। क्या कहना, क्या कहना। इतने बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। इस मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद थी। हुजूर गौस पाक फरमाते मुझे भूख लगी थी। मेरी बहनें सुने जो ससुराल में जा करके अगर रात को रोटियां ना मिले ना तो अपनी माँ से कहती हैं अम्मी। फरमाया क्या बात है मेरी बेटी, ससुराल में खैरियत है? बोले किस फटीचर घर मेरी शादी की। कहा तूने मेरा रिश्ता किया? मेरी माँ एक रोटी मुझे आज नसीब नहीं हुई, भूखी हूँ मेरी माँ। ये लड़कियां समझती हैं कि माँ से अपने ससुराल की शिकायत करूंगी तो माँ खुश हो जाएगी। इनको पता ही नहीं है कि तुम तो भूखी थी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे इस जुमले की वजह से भूखी रह गई। तुमने अपनी माँ को खुश नहीं किया, रुला दिया अपनी माँ को। तुम अगर यहाँ पर झूठ बोल जाती अम्मी अल्लाह का शुक्र है कल भी पेट भरा था, परसों भी पेट भरा था, कल फिर कुछ न कुछ मिल जाएगा, तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। तो खुदा की कसम तुझे भी नींद आ जाती और तेरी माँ भी सुकून से सो जाती। एक रोटी के ना मिलने पर अब आज हमारी बहनें बाज़ारों में चली आती हैं, फिर केस की नौबत आती है, मुकदमे हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा से मौला अली ने पूछा था अरे मेरी बेटी फातिमा, हसन हो गया, हुसैन हो गए, जैनब हो गई, मोहसिन हो गए, लेकिन तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। क्या कहना, तूने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। हुजूर की बेटी ने फरमाया अरे मेरे शोर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे विदा किया था, कहा था अरे मेरी बेटी फातिमा अली से वो चीज न मांगना जो अली के पास ना हो। क्या कहना, क्या कहना। समझ रहे आप, मैं देने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मांगने के लिए नहीं पैदा किया। बहनों हदिये तशक्कुर बजा लाओ, तुम्हें अल्लाह ने एक मुबारक घर अता फरमाया है। कितनी लड़कियां हैं रिश्तों की मुंतजिर हुई, बूढ़ी हो गई, मर गई, अब तक उनके हाथ पीले ना हो सके। अगर तुम्हारे हाथ पीले हो गए, एक घर मिला, छप्पर मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये गौस आजम है, ये सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते भूख की वजह से मैं गिर पड़ रहा था। मैं शूनीजिया की एक मस्जिद में गया और जा करके उत्तर दक्षिण का एरिया था, मैंने टेक लगाई, यूं जाके बैठ गया। मैं समझ गया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सुनो साहिबो, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। किसकी बात मैं कर रहा हूं? वकुनु मा सादिकीन, जो सच्चों का सरदार है, जिसके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है। गौस पाक फरमाते मैं समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको शायद इल्म ना हो, लेकिन सुन ले, दुनिया की सबसे खतरनाक जो मौत होती है वो कौन सी होती है बता दूं? भूख होती है, भूख। पिस्टल से किसी को मार दो, फांसी दे दो, किसी को तलवार से मार दो, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती जितनी भयंकर मौत भूख की वजह से होती है। अल्लामा शहादत निज़ामी साहब का एक जुमला तकरीर का था, आपने फरमाया था काबे शरीफ के आंगन से लेकर के मीना की वादी जो 6 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात मुबारका हैं। इन 60 नबियों की मौतें भूख की वजह से हुई हैं, भूख की वजह से हुई हैं। सैयद साहब नजम भाई देखें आज हमारे नाजो नखरे कितने होते हैं जलसे जुलूस की दुनिया में। हाँ, रात के 1 बजे जिसने अपनी बच्चियों को कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई ना, वो भी पका के रोटियां देता है। हम तनकीद करते हैं आटा अच्छा नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हाँ, अल्लाह अकबर। सरकार गौस आज़म फरमाते मैं उस मस्जिद में आके बैठ गया,
میں اتنا بھوکا تھا، میں سمجھ گیا اب بچوں گا نہیں. اللہ اکبر. کہتے تھوڑی دیر کے بعد اس مسجد میں دوسری طرف یعنی اتر اور دکھن ایک مسافر آ گیا. اس کے ہاتھ میں جھولا تھا، اس میں کھانا تھا، یعنی ٹفن لے کے آیا تھا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. اس نے میرے سامنے ٹفن کھولا، یعنی جھولا کھولا اور کھانا سامنے آ گیا. سرکار غوث پاک فرماتے میں آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا. میں بہت رویا تھا اس جملے کو سن کر کے، بہت رویا تھا. کتاب رکھ دی، پھر بعد میں نے اس واقعے کو پڑھا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں میرے سامنے وہ کھانا کھاتا تھا، میرے سامنے وہ کھانا کھاتا تھا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے میں دیکھتا رہا. مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی، لقمہ وہ اٹھاتا تھا اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا، منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. میں اسے دیکھتا تھا. آنکھیں کھول کر کے اس نے مجھے دیکھا، کہا اے مسافر تعال ادھر آ. غوث پاک فرماتے بڑی مشکل سے میں اٹھا، اٹھ کر کے اس کے قریب گیا. جب اس کے قریب گیا تو اس نے پلیٹ کو میرے سامنے کھسکا کے بولا کھا لے، یہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، کھا لے. میں نے کہا تیرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ تو ہے کون؟ کہاں کا ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا اے مسافر سن، میں بغداد کا نہیں، میں یہاں کا نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں. یہی ایران غوث پاک کا ملک ہے جہاں غوث پاک پیدا ہوئے. بولے تم ایرانی ہو؟ اس نے کہا جی شیخ میں ایرانی ہوں. فرمایا ایران میں کہاں کے ہو؟ تہران کے، جس کا نام پہلے رے تھا. مشہد کے ہو، جام کے ہو، بستام کے ہو، خرقان کے ہو، کاشان کے، شازان کے، سیستان کے، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نا 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 مسافر، میں ان شہروں میں سے کہیں کا نہیں ہوں، میں تو جیلان کا رہنے والا ہوں. کیا کہنا، واہ واہ. سمجھتے ہیں؟ بولے میں تو جیلان کرنے والا ہوں. اتنا سنا تو غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی جیلان غوث پاک کا شہر تھا. اپنے شہر کا نام سنا تو رونے لگے. بولے تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جیلانی ہوں. فرمایا کہ یہاں کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا بغداد آنے کے لیے. تو میرے آنے سے پہلے میرے محلے میں ایک شرفا کا، شریفوں کا خاندان رہتا ہے. اس خاندان میں ایک بوڑھی مخدومہ رہتی ہے. اتنی مبارک ہے اے مسافر، جب سارے جیلان والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو وہ بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتی ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. غوث پاک فرماتے تیرے محلے میں بوڑھی عورت ہے؟ خاتون نے فرمایا ہاں. تو فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دیکھو صاحبو اس کا نام کیا ہے؟ تو مسافر کہتا ہے اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر. یہی نام غوث پاک کی ماں کا تھا. سرکار غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تڑپ گئے. بولے اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب نکلنے والا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا. بولا بیٹا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ پردے میرے کے بولی تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں بغداد شریف جا رہا ہوں. بولے کیا کرنے؟ میں نے کہا میں بزنس کرنے جا رہا ہوں. تو ماں اندر سے رونے لگی. بولی بغداد میں میرا ایک بیٹا رہتا ہے جو جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے. اس کا نام عبد القادر ہے. اب میری اس سے ملاقات نہیں ہوگی. جملہ سنیں آپ. امی جان کہتی ہیں اے میرے بیٹے، وہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، اسے میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. کئی دنوں سے اس کی یاد زیادہ آ رہی ہے، کئی دنوں سے اس کی یادیں زیادہ مجھے گھیر رہی ہیں. لگ رہا ہے میرا عبد القادر بھوکا ہے، لگ رہا ہے میرا بیٹا کچھ کھایا نہیں. اس کی یاد بہت آتی ہے. دوستو محسوس کرتے ہو ایک بیٹا جب بھوکا ہوتا ہے تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن افسوس جب ماں بھوکی ہوتی ہے تو بیٹوں کو خبر نہیں ہوتی. افسوس ہے. ہاں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے ماں کا نام سنا تڑپ گیا. میں نے کہا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں آیا اپنی بزنس کے لیے. مجھ سے بولی میرے یہ کچھ پیسے ہیں میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا. میں نے جیلان دیکھا، غوث پاک کی امی کے روزے کو دیکھا، حضور غوث پاک کے ابو کے روزے کو دیکھا. میں نے اس بارگاہ کے فیض و برکات کو دیکھا. یاد آتی ہے تو لگتا ہے کہ جسے برن ہیمریج ہو جائے گا، جسے ہارٹ ہو جائے گا. اتنی بڑی قربانیاں میرے شیخ نے دی ہیں. غوث پاک کی امی کہتی جا میرے بیٹے عبد القادر کو پیسہ دے دینا، کہنا تیری ماں خیریت سے تجھے یاد کرتی ہے لیکن تجھ سے مل نہیں سکتی، جا. بولے پھر؟ بولے میں نے اپنی بزنس کی بغداد میں، اور جب میرا کام ہو گیا تو میں سیدھے گیا جامعہ نظامیہ.
جا کر کے میں نے وہاں کے اساتذہ ٹیچر سے محدثین سے میں نے کہا اس ادارے میں مدرسے میں اسکول میں کوئی عبد القادر ہے جیلان کا؟ لوگوں نے کہا او عبد القادر جیلانی. میں نے کہا ہاں وہی جیلانی. لوگ بولے وہ تو یہاں سے پڑھ کے چلا گیا, وہ فارغ ہو گیا, وہ چلا گیا, اس کی دستار ہو گئی, وہ چلا گیا. میں نے کہا کہاں ہے؟ بولے ڈھونڈو, وہ تو درگاہ پہ کہیں ہوگا. میں کرکوک چلا گیا, سلیمانیہ علاقے میں, یونس علیہ السلام موصل چلا گیا, شاید وہاں ملے. بولے نہیں ملا. کسی نے کہا وہ کاظمین میں ہوگا, امام موسیٰ کاظم, امام جواد تقی کی بارگاہ میں. بولے وہاں پر گیا, سب ملے, عبد القادر نہ ملا. بولے وہاں سے کسی نے کہا امام اعظم کی بارگاہ میں ہوگا. میں وہاں سے 3 کلومیٹر کبری برج کا راستہ طے کر کے میں امام موسیٰ کاظم میں آیا, امام اعظم ابو حنیفہ میں آیا, عبد القادر نہ ملا. قریب میں بشر حافی ہیں, وہاں گیا, عبد القادر نہ ملا. قریب میں ابوبکر شبلی ہیں, وہاں گیا, عبد القادر نہ ملا. قریب میں شیخ ابو الحسن نوری ہیں, وہاں گیا, عبد القادر نہ ملا. کسی نے کہا عبد القادر, میں نے کہا ہاں. بولے وہ نجف میں مولا علی کے روضے پہ ہوگا. بولے میں نجف گیا, عبد القادر نہ ملا. بولے پھر؟ بولے کسی نے کہا وہ کربلا میں حسین و عباس کے روضے پہ لپٹ کے روتا ہوگا. بولے وہاں گیا. بولے میں کیا بتاؤں صاحب, عبد القادر کو بہت ڈھونڈا, سب ملے, عبد القادر نہ ملا. کسی نے کہا کس کو ڈھونڈتا ہے؟ میں نے کہا عبد القادر کو. بولے نا وہ نہیں ملے گا. میں نے کہا کیوں؟ بولے وہ مدائن کے جنگلوں میں کھو گیا. الا اللہ کے نعرے نے اسے کھو دیا ہے, تو عبد القادر سے مل نہیں سکتا. سمجھے؟ میں نے اسے بہت ڈھونڈا, نہیں ملا. اس کے ڈھونڈنے کے چکر میں میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے. جب میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تو اس کی ماں نے جو مجھے خرچے کے لیے پیسے دیے تھے, میں نے ان میں سے پیسے نکال کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا. آج اسی پیسے سے میں کھانا لے کے آیا اور کھانے کے لیے بیٹھا, تجھے دیکھا تو قریب بلایا. میں نے کہا کھا لے, نہ یہ تیرا ہے نہ میرا ہے. کیا کہنا. اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے. اس نے کہا اے مسافر روتے کیوں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. کیا کہنا. اللہ وہ میں ہی ہوں. اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا. بولے فاطمہ ام الخیر کا بیٹا تو ہے؟ بولے ہاں. بولے عائشہ جیلانی کا بھتیجا تو ہے؟ بولے ہاں. بولے عبداللہ جیلانی تیرے سگے بھائی کا نام؟ میں نے کہا ہاں. بولے وہ شیخ موسیٰ جنگی دوست؟ بولے میرے ابو کا نام ہے. بولے شیخ عبداللہ سومئی؟ بولے میرے نانا کا نام ہے. بولے شیخ یحییٰ زاہد؟ بولے میرے سگے دادا کا نام, دادا کے ابو کا نام ہے. بولے عبداللہ جیلانی؟ بولے یہ میرے بھائی کا بھی نام ہے, میرے دادا کا بھی نام ہے. بولے تم حسنی ہو؟ بولے ہاں میری ماں حسینی ہے, میں حسنی ہوں. فرمایا عبد القادر تم نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے عشق کی منزل طے کی ہے. یہ بتا میری ماں کیسی ہے؟ غوث پاک فرماتے میری ماں کیسی؟ بولے تمہاری ماں بڑی بلند مرتبے پر فائز ہے, وہ جس طرف سے گزر جائے نا اس کے پیروں کی مٹی اٹھا کے دعا کی جائے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا. میری ماں کیسی ہے؟ اپنی ماں کا نام سنا روتے رہے. آج ہم ماں سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں, کچھ لوگ شہروں میں چلے جاتے ہیں, ماں دیہات میں رہتی ہے, اس آئینے کو شیشے کو ماں دیکھتی ہے جس میں اس کے بیٹے نے اپنی تصویر دیکھی ہوتی. ماں اسے اتار کر کے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے, اس شیشے کو لے کے دیکھتی, آئینے کو دیکھتی رہتی ہے. کوئی کہتی ہے اے بوڑھی امی یہ کیا دیکھتی ہو؟ تو ماں کہتی ہے اسی شیشے میں آئینے میں میرے بیٹے نے اپنی تصویر دیکھی ہے, میں اسی آئینے کو یہ سوچ کے دیکھتی ہوں شاید دھوکے سے ہی میرے بیٹے کی تصویر پھر نظر آ جائے. اپنے بیٹے کی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو ماں دیہات میں چھپر کے نیچے سنبھال کر کرتی ہے. جب میرا بیٹا پردیس سے آئے گا تو ان چپلوں کو پہنے گا. اسے کھانسی آتی رہتی ہے, جب بیٹے کی کال آتی ہے تو اپنی آواز کو درست کر کے بات کرتی ہے, بیٹے کو پتہ نہ چلے کہ ماں بیمار ہے. آئے کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی ماں سے محبتیں نہیں کرتے. سگا بھائی اپنی ماں کو دوسرے بھائیوں کے حوالے کر کے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی شادی رچاتا ہے. بارات آنے والی ہوتی ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں تیری ماں کدھر گئی بھائی؟ وہ کہتا ہے ماں کا نام مت لینا. بولے کیوں؟ بولے وہ چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں ہے, اسے میں نے گھر سے باہر کر دیا ہے. تو دوست کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, پوری دنیا تجھ پر لعنت کرے گی, بلا کے لا اپنی ماں کو, چل چل, بارات آنے سے پہلے تیرے گھر میں تیری ماں کا ہونا ضروری ہے. تو بہت دل پہ پتھر باندھ کر یہ ظالم بڑا بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے اماں چلو گھر پہ, چلو گھر پہ. تو ماں بیچاری اسی انتظار میں رہتی ہے, ڈر جاتی ہے. سنیں, جو مائیں اپنے بیٹوں کو دیکھ کے ڈر جائیں ان کے بیٹوں کی خیریت نہیں ہے میدان محشر میں. جو مائیں اپنے بیٹے کو دیکھ کے کانپ جائیں ان کی اولادوں پر ہمیشہ لرزہ طاری رہے گا. سمجھے؟ ماں اٹھتی ہے, ٹوٹی ہوئی چپل سمیٹتی ہے, اپنی چھوٹی سی لاٹھی اٹھاتی ہے, میلے کچیلے دوپٹے میں چل کر کے اپنے بڑے والے بیٹے کی بیٹی کی شادی میں اس گھر میں آ کے کنارے پر بیٹھ جاتی ہے. بھائی صاحب کی بیوی نے دیکھا تو گرج پڑی, بولے پھر بڑھی آ گئی میرے گھر میں. یہ سنتا رہا, بولے چپ رہو, 2 گھنٹے کے بعد چلی آئے گی.
یہ ماں جسے اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے تھا، آج اس گھر میں اس کی عزت نوکرانی جیسی ہے. کسی نے ایک گلاس پانی کی نہیں پوچھا. پورے ملک کے لیے، پورے شہر کے لوگوں کے لیے کھان پان کا انتظام، 20-20 لاکھ روپے کے کھانے کا انتظام کیا گیا، لیکن ماں کے لیے ایک روٹی نہیں دی گئی. ماں بیٹھی رہی، اپنی عمر کی عورتوں سے بات کرتی رہی. جب زیادہ دل تڑپا، ذلت نظر آئی، تو اپنی چپلیں سمیٹ کر کے لاٹھی کے سہارے سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور روتے روتے بھوکی سو گئی. جب کسی نے کہا کھانا کھا لیا، کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے آج میری پوتی ودا ہو گئی اس لیے روتی ہوں. کسی کو کیا پتا کہ یہ تو بھوکی ہے اس لیے رو رہی. کہاں؟ پوچھو علماء کرام سے. 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی نا. 10ویں سال کسی نے پوچھا بھائی عالم صاحب تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لگ رہا ہے تم کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا، بتاؤ تو صحیح تمہاری دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ عالم صاحب مچل گئے، بولے ماں کی خدمت کی وجہ سے. کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ بولے ماں کی خدمت کی وجہ سے. میری ماں نہیں ہے. 3 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تھا. میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی. میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ کے دن ہوا. آج میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، سورہ یاسین شریف پڑھ کے آیا ہوں. سمجھ رہے ہاسپٹل میں ہوں. میں دنیا کے کسی جلسے میں نہیں آتا، لیکن ایک سید زادہ ایسا مبارک ہے آپ کے شہر میں، میں سر کے بل آیا ہوں خدا کی قسم. بنگلور میں تھا 3-4 دن پہلے، ابو کی طبیعت کی حالت کی خبر سنی، میں پہلی فلائٹ سے واپس آ گیا. کتنے جلسے میں نے چھوڑ دیے، میرا باپ آخری ہچکی لے رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ حضور کا جلسہ زیادہ قیمتی ہے اور حضور کے بیٹے کی بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تھوڑی دیر کے لیے چلا آیا، آپ کے قدم کے نیچے ہوں، مجھے معاف کرنا، لیکن باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے. میں جب رات کے 3 بجے اپنے گھر جاتا تھا نا، کبھی کبھی میری ماں زندہ ہوتی تھی نا، تو میں اپنی ماں کو جگاتا نہیں تھا. میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، ان کے مریضوں کے لیے ایک ٹیبل بچھی رہتی ہے، میں اس پر اپنی اٹیچی رکھتا تھا، لیٹ جاتا تھا. رات کے تھوڑی دیر کے بعد میری ماں دروازہ کھول کے باہر آ جاتی تھی اور مجھے بولتی آصف. میں نے کہا جی امی. تو آ گیا؟ ہاں امی آ گیا. بولے کب آیا؟ بولے تھوڑی دیر. مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں اپنی ماں کے پاؤں چومتا تھا. امی تو سو رہی تھی، تجھے کیسے جگاتا؟ تو میری ماں مجھ سے لپٹ کے بولتی بیٹا میں سو رہی تھی، مجھے جگایا نہیں، میں تیرے ہی لیے زندہ ہوں، میں تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے زندہ ہوں. ماں مجھے اپنے سینے سے لگا دیتی تھی. آج سب کچھ ہیں، لوگ مجھ سے آٹوگراف مانگتے ہیں، تصویریں لینا چاہتے ہیں، ساری عزتیں ساری ہے، لیکن میری ماں نہیں. اب ماں مر گئی ہے، میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، روتا ہوں، چلا آتا ہوں، پھر سوچتا ہوں جل گیا تو پانی، برسا تو پانی کس کام کا. اگر ماں زندہ ہے گھر میں تو ماں کا احترام کیا کرو. انشاءاللہ بولے. کتنے لوگوں کی ماں زندہ؟ ہاتھ اٹھائیں نہیں اٹھائے رہے ہیں. انشاءاللہ بولے. اب جب کبھی گھر سے باہر جائیں گے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جائیں گے. انشاءاللہ بولے. دل سے بولے انشاءاللہ. میں قسم نہیں کھلا رہا ہوں. انشاءاللہ بولے. ماں کو ناراض مت کیا کرو، ماں سے محبتوں کے ساتھ کھیل کیا کرو، پیار کیا کرو. ماں تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے زندہ ہے. وہ عالم کہتے ہیں میں نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اپنے گھر گیا. میری بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدم سے لپٹ گیا. میری ماں نے کہا بیٹا تو آ گیا؟ میں نے کہا ہاں 10 سال ہو گئی گھر آ گیا. بولے عالم بن کے آ گیا؟ میں نے کہا ہاں عالم بن کے آ گیا. فرمایا اچھی بات ہے، اب مجھے سونا ہے. میں نے کہا سو جا میری ماں. وہ سونے والی تھی تو مجھ سے ایک جملہ کہا، سننا صاحبو. بولے بیٹا یہ تو دروازہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. بولے اس کے 2 پلے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. بولے ایک پلہ بند کر دو، ایک پلہ کھول دو. ایک پلے کو بند کر دو، ایک کو کھول دو. وہ عالم صاحب کہتے ہیں سید صاحب میں آگے بڑھا. میں نے ایک پلے کو، دائیں پلے کو بند کیا اور بائیں پلے کو میں نے کھول دیا. پھر اپنی ماں کے پیر دباتا رہا. پھر خیال آیا میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دائیں پلے کو بند کرو بائیں کو کھول دو. میری ماں نے صرف اتنا کہا تھا ایک پلے کو بند کر دو ایک کو کھول دو. میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میری ماں کو داہنے پلے کی ہوا زیادہ پسند ہو، بائیں کی نقصان دہ ہو. میں اٹھ کے گیا، میں نے دائیں پلے کو کھول دیا اور بائیں کو بند کر دیا. پھر خیال آیا نہ ہو سکتا ہے کہ امی کو اس پلے کے بند کرنے کے بارے میں اشارہ دینے کی توفیق ملی. پھر میں اٹھ کے گیا اور پھر بائیں کو کھولا، دائیں کو بند کیا. دائیں بائیں کبھی اس کو بند کرتا کبھی اسے، کبھی اسے بند کرتا کبھی اسے. رات بھر میں یہی کرتا رہا. پتہ نہیں میری ماں کو کس پلے کی ہوا زیادہ پسند ہو، کس پلے کی ہوا نقصان دہ ہو. بولے پھر وہ مولوی صاحب کہتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی تو میری ماں کی آنکھ کھلی. میری ماں نے کہا بیٹے تو سویا نہیں؟ میں نے کہا سویا نہیں لیکن اپنی تقدیر جگا رہا تھا. میری ماں نے کہا میرے بیٹے پھر؟ تو میں نے کہا امی بس بیٹھا رہا تیرے قدموں میں. تو ماں نے کہا یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آ رہی تھی؟
تو بیٹا جو عالم تھا اس نے کہا امی یہ دروازہ میں نے نا تو نے کہا تھا سونے سے پہلے رات میں عشاء کے بعد ایک پلے بند کر دے ایک کھول دے، ایک کو بند کیا ایک کو کھول دیا، اسی کشمکش میں پتہ نہیں تیرا اشارہ دائیں طرف بائیں طرف دائیں طرف اور بائیں طرف نہ رہا ہو، میں اسی لیے کبھی یہ بند کرتا کبھی وہ، کبھی یہ بند کرتا کبھی وہ، ایسے ہی کرتا رہا۔ ماں نے کہا تو نے میری محبت میں سب کیا؟ بیٹا کہتا ہاں میں نے میری ماں تیری محبت میں کیا۔ تو ماں کہتی تو نے یہ کہاں سیکھا میرے بیٹے؟ تو بیٹا کہتا ہے میں نے یہ چیز مدرسے میں سیکھی ہے، مجھے میرے استاذ نے کہا تھا ماں کی خدمت کیا کرو، میں نے یہ چیز مدرسے میں سیکھی ہے۔ ماں کو ماں کی رحمت، اللہ کی رحمت ماں پر آئی اور مچل گئی ماں۔ معلوم ہے ماں نے کہا میرے بیٹے؟ فرمایا جی میری ماں۔ بولے دیکھ میری طرف، بولے میرے گھر سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ شریف تھا، مکے میں کعبہ ہے، مطاف کے آنگن میں۔ میری ماں نے کہا میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو میری ماں کا چہرہ غائب تھا، پیچھے دیوار غائب تھی، دیوار کے پیچھے محلوں کے مکانات غائب تھے، بستیوں کی کوئی بستی نظر نہیں آئی، کچھ نظر نہ آیا۔ بولے میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ماں بھی نظر نہیں آئی، کوئی دیوار نظر نہیں آئی، اور اگر نظر آیا تو میرے سامنے خانہ کعبہ نظر آیا تھا، دیوار کعبہ نظر آئی، حجر اسود نظر آیا، وہ باب کعبہ اور پھر یہ ملتزم، یہ چاہے زمزم و مقام ابراہیم و حتیم و میزاب رحمت و رکن شامی یمانی، بولے یہ ساری برکتیں نظر آئیں۔ اور خدا کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے بندے سن، تو نے 9 سال تک مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی نا اس تعلیم نے تجھے ماں کے قدم تک پہنچایا، لیکن تجھے تیری ماں کی خدمت نے جا میرا ولی بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولی ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ نے مجھے دے دی ہے، اب جو دعائیں کرتا ہوں اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ماں زندہ ہو تو اس کا ہاتھ چوم کر کے جاؤ گے، کتنے لوگ بولو کتنے لوگ انشاءاللہ بولیں؟ ہاں ماں سے کبھی سخت لہجے میں بات نہ کرنا انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں ماں ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں کیسی ہے، اللہ اکبر۔ بولے تیری ماں بہت خیریت سے، عمر زیادہ ہے، بہت مبارک ہے، اس کے دوپٹے کے دھاگے کے صدقے میں اللہ تیرے شہر میں بارش برساتا ہے۔ تیری ماں فاطمہ ام الخیر بڑی مبارک ہے، غوث پاک نے اپنے ساتھ اسے کھانا کھلایا، اس نے سارے پیسے غوث پاک کو دیے، مثال کے طور پر 500 روپے تھے، 100 خرچ ہوئے، اب بچے 400 تو 400 روپے دیے۔ سرکار غوث اعظم نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے کرائے کے نام پر، خرچے کے نام پر اسے واپس کیے۔ پھر کیا کیا غوث پاک نے؟ ایمبیسڈر خرید لی، زمین کی پلاٹنگ میں حصہ لے لیا، کیا کیا سنیں؟ غوث پاک سارا پیسہ لے کر کے بغداد کی منڈی میں گئے اور جانے کے بعد مزدوروں کو بلایا، نوکر چاکر کو بلایا، سارے پیسوں کے فروٹس لیے، میوے جات، کھانے پینے کے سامان لیے، اور نوکر چاکر کو بلایا، ٹھیلے پہ رکھا، سروں پہ رکھا، اور فرمایا اے میرے غلاموں اس کھانے کو بغداد کے فقیروں میں بانٹ دو، اس کھانے کو بغداد کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو، کوئی بغداد میں بھوکا نہ رہے، سب کو کھلاؤ، شکم سیر ہو کے کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ کھلا رہے تھے، لنگر تقسیم ہو رہا تھا، غوث پاک کے ایک دوست آگے بولے شیخ عبد القادر، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے کل تو پیٹ پر پتھر باندھ کے ٹہل رہے تھے اور آج یہ لنگر بانٹ رہے ہو، یہ کہاں تھے، یہ کہاں تھے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے بھیجے تھے، مجھے میری ماں نے بھیجے تھے۔ بولے ماں نے بانٹنے کے لیے؟ فرمایا نا نا۔ بولے پھر؟ بولے مجھے میری ماں نے اپنے خرچے کے لیے بھیجے تھے۔ بولے پھر؟ بولے سارے پیسوں سے میں نے غربا اور مساکین کی شکم سیری فرما دی۔ بولے کل کے لیے کیا بچا کے رکھا؟ بولے کچھ نہیں بچا کے رکھا کل کے لیے، بولے کچھ بھی نہ بچا کے رکھا۔ بولے پھر کل کیا کھاؤ گے عبد القادر؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، کل کیا کھاؤ گے عبد القادر؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مچل کے، بولے سن میرے دوست، جو میرا پروردگار عالم ایک دن میں عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے، وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کی یہی صفت مبارکہ ہے، 900 سال سے اب تک معلوم ہے لنگر غوث پاک کا بندہ ہوا۔ اتنی بمباری عراق میں ہوئی ہے، میں 14-15 سال سے دیکھ رہا ہوں، اتنی بمباری ہوئی نا، 18 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں بغداد میں، پورا شہر اجڑ گیا، ابھی بھی گولیوں کے نشانات نظر آتے ہیں، اجڑا بغداد نظر آتا ہے، لیکن اب نہیں، اب تو اجڑنے والوں کو بسانے والا بغداد ہے۔ سمجھے آپ؟ جا کے دیکھیں بغداد کی بہاریں، لیکن خدا کی قسم اتنی بمباری ہوئی، کرنل آف دا اٹارنی امریکہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے بم گرائے بغداد میں، کوئی اور شہر ہوتا تو پانی میں بہہ جاتا، لیکن بغداد بھی چمک رہا ہے، بغداد کا بادشاہ بھی مسکرا رہا ہے۔ لیکن خوشی کی بات ہے اب تک غوث پاک کا لنگر خانہ بند نہیں ہوا۔ غوث پاک کے لنگر خانے پہ جملہ لکھا ہوا ہے، میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی. کیا کہنا کیا کہنا. دل کہتا ہے کسی کو کھلانے پلانے کا. بولو بھائی اگر کبھی ایک چائے کے پیسے جیب میں ہو تو کبھی چائے پینے مت جانا. منع کیا صوفی صاحب نے. فرمایا ایک ایکسٹرا چائے کے پیسے لے کے جانا کسی رکشہ والے کو, کسی جوتے پالش کرنے والے کو, کسی غریب اخبار بیچنے والے کو, کسی تانگا چلانے والے کو ایک چائے پلا کے پیو گے تو تمہاری چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہے. کیا کہنا کیا کہنا. واہ واہ. سمجھے میرے بھائیوں, ماشاء اللہ. 2 درجن کیلا خرید تو اپنی بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے کبھی 1-2 کیلے کسی غریب کو دے دیا کرو. کیا کہنا. انشاءاللہ بولے. انشاءاللہ. گھر میں ماں بہنیں بیمار ہوں تو 10 روپے کا 5 روپے کا پارلے بسکٹ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیا کرو. چڑیاں کھائیں گی, دعا کریں گے, اللہ تمہاری بہنوں کو تمہاری ماؤں کو شفا دے دے گا. کیا کہنا. سارے پیسے دبا کے رکھ لیے اور پھر وہ پیسے دبے کے رہ گئے اور ہمیں قبر نے دبا لیا. اللہ. کس کام کے وہ پیسے. سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر 5000 یہودیوں نے اسلام قبول کیا. کتنے؟ 5. آخری جملے کتنے؟ 5000. اور ہم 5 لوگوں کو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے. اللہ. 5 لوگوں کو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے. ہمیں قربانی دینے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہمیں تو ایک گلاس پانی بھی کسی کو فری میں پلانے کی طاقت نہیں ہے. گرمی کے دنوں میں ہم 10 روپے کے پانی کی بوتل بھی چوراہے پہ کھڑے نہیں ہو جاتے, کسی کو دے دیں وہ پی لے گا بیچارہ, اسے راحت مل جائے گی. ہم اپنی چھت پر کبھی مٹی کا برتن بھی رکھتے نہیں جس پر ڈال دے پانی تو چڑیا پتنگے اور وہ کوے اور تمام تر جو اللہ کی مخلوق ہے وہ پانی پی لے. ہم دروازے کے کتوں کو بھی لاٹھیوں سے مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں. صوفی سلطان میں نے فرمایا تھا جس دروازے کے کتے بھوکے سوئیں گے اس گھر کے مالک کی 3 نسلیں بھوکی مر جائیں گی. سمجھتے ہو جس گھر کے دروازے پر کہ دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں, اس گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے محلے کے کتوں کو کھلا دیا کرو. انشاءاللہ بولے. نقصان ہوگا آپ کا؟ بولو بھائی. نہیں ہوگا. غوث پاک سے بڑا پیسے والا کون تھا؟ لیکن غوث پاک سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں تھا. اتنے پیسے تھے, آپ نے آزمائش کا دور دیکھ لیا, پورے سال کچھ نہیں کھاتے تھے, لیکن اتنے پیسے تھے کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے کی کھوٹی, 20 لاکھ روپے کی قیمت کی جوتیاں آپ لیتے تھے, مغرب کی نماز کے بعد پہن کر کے بغداد کی گلی سے گزرتے تھے. جو غریب مکان دیکھتے تھے اسی مکان کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے. گھر کے لوگ گھر سے باہر چلے آتے تھے, کوئی غوث پاک کے ہاتھوں کو چومتا, کوئی غوث پاک کے قدم کو چومتا, کوئی ٹوٹے ہوئے دسترخوان کو لگاتا, سرکار یہ پی لے وہ کھا لے, محبتیں دکھاتا. سرکار تھوڑی دیر بیٹھتے, جب واپس آتے تو 20 لاکھ روپے کی قیمتی کی جوتیاں اس غریب کو دے کے چلے جاتے. اس پر 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, برانڈڈ جوتے ہیں تو غریبوں کو دکھاتے ہیں. ہاں سمجھے بھائی, اس لیے دشواریاں پیدا ہو گئیں. سنیں کیسے غوث پاک تبلیغ کرتے تھے, یہ جملہ آخری ہے, کیسے تبلیغ کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا کوئی ہے جو ہاتھوں کو ڈا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. میرے بھائی نجم شمسی صاحب اور سید صاحب, اور بڑا مبارک لہجہ ہے محترم ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ کا, دیکھیں گے بہت ساری نعتیں سن کے جائیے گا انشاءاللہ. پھر سے بولے ہاتھوں کو اڑا کے لبیک یا غوث اعظم, اونچی بولے لبیک یا غوث اعظم. کیسے غوث پاک سرکار تبلیغ کرتے تھے. یہ مشن بھول گئے ہیں, اسی لیے لوگ ہمیں بھول گئے ہیں. جوتوں کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, بسوں میں ہمارے لیے سیٹ نہیں ہے, ٹرینوں میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, فلائٹس میں ہمیں سہولت نہیں دی جا رہی ہے. ہم کتوں کی موت مرنے کو تیار ہیں. بہن بیٹیوں کے سروں سے نقاب کھینچے جا رہے ہیں, قرآن کو ٹیشو پیپر بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ آج ہم اسلوب مصطفیٰ سے, آئین مصطفیٰ سے, آرٹیکل جو حضور کا اس سے الگ ہو چکے ہیں. سرکار غوث پاک کا کریکٹر کیا تھا, کیسے کلمہ پڑھاتے تھے, سنا ہے کبھی آپ نے؟ بغداد کی بازار کا بڑا مشہور معاملہ ہے. ایک یہودی آیا بغداد کی منڈی میں اور اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے. کیا کرنے آیا؟ گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. اس نے گھوڑے کی قیمت رکھی 5000, گھوڑا 5000, گھوڑا 5000 کا. یہ بات مجھے بتائی صوفی صاحب نے, فرمایا بیٹا اسے بتایا کرو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. ہاں سید صاحب, وہ لوگوں نے اتنے پیسے نظر و نیاز کے مل جاتے نا, اس کے بعد بھی 500 روپے کے لیے گالیاں دیتے ہیں. تف ہوتا ہے, یہ بھیک مانگ مانگ کر قسم خدا کی جلسے کرتے ہیں. مجھے بہت درد ہوتا ہے, مجھے تو گاڑی کے کرائے کے لیے بھی شرم لگتی ہے کبھی کبھی. اللہ معاف فرمائے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث پاک بازار کیسے جاتے تھے؟ اللہ اللہ. یہودی بازار بغداد میں, وہ کہتا یہ گھوڑا میرا 5000 کا, یہ گھوڑا میرا 5000 کا, اور وہ بیچتا رہتا, چیختا رہتا, لیکن گھوڑا نہیں بکا. دن بھر وہ چیخا, گھوڑا نہیں بکا. شام ہوئی, سورج ڈوبا, دل ڈوبا, رونے لگا. جب سورج ڈوبا تو رونے لگا. اب کیا کرتا؟
اب تو گھوڑا بکا نہیں اس کا. معلوم ہے کیا کیا؟ جب سورج ڈوبا تو اس نے گھوڑے کی قیمت پہلے کتنی رکھی تھی؟ اونچی بولے. اب اس نے رکھی 2000. یہ گھوڑا میرا 2000 کا, یہ گھوڑا میرا 2000 کا, یہ گھوڑا میرا 2000 کا. رات ہونے والی تھی کہ غوث پاک بغداد کی منڈی میں آ گئے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولے. غوث پاک اپنی بغداد کی منڈی میں آ گئے. بغداد کی منڈی میں آئے تو ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہودی اسرائیلی وہ گھوڑا بیچتا تھا 2000 2000 2000. سرکار غوث اعظم اس کے قریب گئے, گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھی, فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ 2000 کا. غوث پاک فرماتے ہیں گھوڑا قیمتی ہے لیکن سستا بیچتے ہو. گھوڑا قیمتی ہے سستا بیچتے ہو. اس نے کہا سستا نہیں بیچتا شیخی, بات یہ ہے نا کہ میں نے اس کی قیمت دن میں 5 لگا کے رکھی تھی لیکن گھوڑا بکا نہیں تو میں نے رات میں کتنی کر دی؟ 2000 میں نے اس کی قیمت کر دی. غوث پاک سرکار فرماتے اچھا تو بیچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ حضور میری جوان بیٹی ہے, اس کی شادی کا معاملہ ہے, اگر یہ میرا گھوڑا نہ بکا تو میری بچی کی شادی میں رسوائی بہت ہوگی, اونے پونے بک گیا تو کھان پان کا انتظام ہو جائے گا. سرکار دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں دیکھوں گا نا اشارہ اس کے بعد گھوڑا کتنے کے بک رہا تھا. سرکار غوث اعظم نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے. کتنے نکالے؟ 5000 روپے نکال کر گھوڑا بیچنے والے کو دیا. جب اس نے 5 لیے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے کہا شیخی یہ 5000 روپے ہیں, میں گھوڑے کی قیمت 2000, آپ مجھے دے رہے ہیں 5000. سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرے دادا مدینے والے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے. جیسے وہ جملہ غوث پاک نے فرمایا تھا اس یہودی نے کیا کیا؟ کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے؟ اس یہودی نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر کے غوث پاک کے قدم سے لپٹ کے بولا ہے شیخ عبد القادر اب دیر مت کیجئے, کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجئے. بتا دوں وہ بات کون سی تھی؟ بتا دوں وہ بات کون سی تھی؟ سرکار غوث پاک سے اس نے کہا آپ یہ گھوڑا 2000 کا 5 میں کیوں خریدتے ہیں؟ آپ شام کو آئے ہوئے ہیں. تو غوث پاک نے فرمایا تھا تم اسے 2 میں کیوں بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, اونے پونے میں بک جائے کچھ تو پیسے مل جائیں. سرکار غوث پاک فرماتے تم مجبوری میں بیچتے ہو. میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب بازار سے کوئی چیز خریدنا تو کسی کی مجبوری نہ خرید لینا. میں چپ ہوں, بہت بہت شکریہ. صحیح بتاؤ یہ جملہ کتنے لوگوں نے سمجھا؟ ہاتھ اٹھائیں. جب حضور فرماتے بازار سے کوئی چیز خریدنا تو کسی کی مجبوری نہ خریدنا, کسی کی مجبوری مت. اور ہم 4 بجے جھولا پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, چائے خانے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, بیڑی بھی چل رہی ہے, سگریٹ کھینی اور سب چل رہا ہے. 4 5 6 7 عصر کھا گئے, مغرب کھا گئے, چچا بیٹھے ہوئے ہیں, سائیکل باہر کھڑی ہوئی ہے, جھولا پیسہ سب بغل میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب نے کہا چچا کیا بات ہے بھائی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے؟ بولے وہ بازار ہے اسی میں سبزی خریدنے آیا ہوں. بولے عجیب چچا, 4 بجے سے آئے ہو 7 بج رہے ہیں ابھی تک گئے نہیں سبزی خریدنے کے لیے؟ تو چچا بڑے ہوشیار تھے, بولے ایسے کیسے چلا جاؤں؟ بولے ابھی لوکی 20 روپے کی 1 دے رہا ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد یہ 10 روپے کی 3 دے گا, اندھیرے میں یہ 10 کی 2 3 دے گا, وہ نہیں اس کا باپ دے گا. میں اسی سستے وقت کا انتظار کر رہا ہوں. جتنے پیسے بچائے چچا نے اتنے پیسوں کی سگریٹ اور چائے اور بیڑی اور پان کھا لیے. اتنی عقل نہیں تھی خدا کی قسم. اسے کیا پتا تھا, اس بڈھے چچا کو کیا پتا تھا. تو عصر مغرب کھا گیا, جو سبزی بیچنے آیا ہے جب صبح کو اس نے 4 5 لوکی لے کے نکلا تھا نا, اسے بار بار دھلا تھا. دھل کر کے جب اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر کے جھولے میں ڈالا نا, اس کی بیٹی آئی رو رہی تھی. بیٹی نے کہا ابو, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ابو اسکول کے ٹیچر نے مجھے بہت مارا, میرے چہرے پر بہت. بولے کیوں بیٹی؟ 5 سال کی بچی کہتی ہے مارا, میرے پاس کاپی نہیں ہے. ابو 10 روپے کی کاپی لے لیجئے گا ورنہ کل میں پھر مار کھاؤں گے. باپ اپنے چہرے کی اپنی بیٹی کے زخمی چہرے کو دیکھتا رہا, اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. لوکی کو گنا, بولتا یہ لوکی 20 روپے کی بکے گی, 100 روپے ہوں گے. اگر کسی نے کم دیا 90 ہوں گے. 10 اس میں سے اس کام کے لیے, 10 اس کام کے لیے. میری بیوی نے کہا کہ آدھا کلو چینی لے لینا, تو 20 اس کام کے لیے. میری بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا آدھا کلو آٹا لے لینا, 10. اور اگر پیسے کسی نے برابر دیے تو میری بیٹی کی 1 کاپی کا انتظام ہو جائے گا. اتنے خواب لے کر کے بازار آیا تھا. وہ جب بیٹھا زمین پر تو اس کے سامنے وہ چینی بھی تھی, آٹا بھی تھا اور وہ کاپی بھی تھی, اور بچی کے چہرے پر ماسٹر کی انگلیوں کے نشان بھی تھے.
اپنے رومال سے اسے جھاڑتا رہا، انتظار کرتا رہا کوئی ایسا اہل دل آ جائے جو 20 روپے کی خرید لے، 20 روپے کی خرید لے، 20 روپے کی خرید لے تاکہ میرا چولہا جل جائے۔ اتنی دیر میں یہ کلمہ پڑھنے والے چچا پہنچے تو سوچ رہے تھے کہ 20 روپے میں پوری خرید لیں۔ خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں اس کے پاس ایک لوکی بچی تھی، وہ بیٹھا تھا، اب اگر اس کو کسی نے 20 میں خرید لیا تو میری بچی کل مار کھانے سے بچ جائے گی۔ 10 روپے کا معاملہ، 10 روپے کا معاملہ، بیٹھا ہوا ہر آدمی کو سوچتا ہے کاش میری دکان پہ آ جائے، کاش میری دکان پہ آ جائے، کاش میری دکان پہ آ جائے۔ چیخ رہا ہے، اسے پیاس لگی تھی، ڈرم کا پانی پی کے بیٹھا ہوا ہے، پسینے پوچھ پوچھ کے اسپرائٹ پیپسی تھمس اپ نہیں پیے اس نے، اپنے پیسے بچا کے رکھے، سوچتا ہے یہ لوکی بکی تو میری بچی مار کھانے سے بچ جائے گی۔ 20 کی بک گئی تو جب یہ صاحب پہنچے نا تو انہوں نے لوکی فری میں خریدنا چاہا، کچھ بات کی تو گالی گلوچ کی نوبت آ گئی، وہ رونے لگا۔ یہ چچا اٹھ کے چلے گئے۔ اگر تم اس وقت بازار میں گئے ہوتے اور کہا ہوتا کتنے کی ہے، وہ کہتا کہ چچا یہ لوکی 20 روپے کی ہے، جو مرضی آپ کی آپ دے دیں، آپ 20 روپے لوکی کے اسے دے دیتے اور 10 روپے یہ کہہ کے اسے دیتے تھے کہ چچا اس پیسے کی آپ چائے پی لیجئے گا، کیا کہنے، اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتے جائیے گا۔ خدا کی قسم وہ تمہیں نہیں جانتا، وہ غیر مسلم ہے، وہ یادو ہے، پنڈت ہے، ٹھاکر، تمہیں نہیں جانتا، لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے، وہ قرآن کو جانتا ہے۔ تم اپنے گھر چلے آئے اسے 10 روپے زیادہ دے کر کے، لیکن حضور کا دین اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ بچی پہنچی، ابو کیا ہوا؟ بولے 10 روپے کی کاپی لائے ہو؟ تو باپ اپنی بیٹی سے لپٹ کے بولتا ہے ہاں وہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان آیا تھا، اگر اس نے 10 روپے زیادہ نہ دیے ہوتے تو اے میری بیٹی تیرے لیے اتنی مبارک کاپی کا انتظام میں نہ کر پاتا۔ دوستو تمہیں سخاوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا وہ ہے کون اس دور میں؟ اسے شیخ عبد القادر حضور غوث اعظم سرکار نے پوری زندگی اپنی پراپرٹی کو، اپنی تمام تر بزنس کی پاکیزہ مال و متاع کی جو پونجی تھی اسے اللہ اس کے رسول کے نام پہ خرچ کیا، انسانیت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ خرچ کیا۔ تب نہ وہ بغداد میں ہیں لیکن ذکر ان کا کیمور ضلع میں ہو رہا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ ہم سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت دے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھائیں، 2 کام کرتے رہنا غوث پاک بلائیں گے انشاءاللہ، بولے اٹھائیں، انشاءاللہ، سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہنا، دل سے بولنا انشاءاللہ، سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہنا انشاءاللہ، اور اگر کھلاتے رہو گے تمہارے پیسوں کی عمر بڑھتی رہے گی انشاءاللہ کہہ دیں۔ معافی چاہتا ہوں ابھی یا اس سے پہلے، اس کے بعد جو بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درمیان سے کوئی کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے حضور غوث اعظم کی محبت میں، ایسا کوئی شخص ہے؟ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، منتظمین کا، صاحبان زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائی نجم شمسی صاحب، بہت بڑے ناظم، بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب اور سید صاحب قبلہ، منتظمین کے لیے بہت ساری مبارکبادیں۔ درمیان میں مخل تھا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اجازت دیں، پھر کسی نہ کسی موڑ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہاں ملوائے نہ ملوائے، بغداد شریف میں ضرور ملوائے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔